This is fourth year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ المسئلۃ الثالثہ، یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں ثانیہ جی ٹھیک ہے، یہاں کریں صفت الغسل سے شروع کرنا۔ ایک صفت الغسل ہم نے شروع کیا تھا لیکن مکمل نہیں ہوئی اچھا تھی۔ مکمل نہیں ہو سکا، ٹھیک، غالباً عبارت پڑھ لی تھی۔ ہاں طيب نبدأ۔ وصفت الغسل، اور غسل کی صفت، کیفیت، کس طرح غسل دیا جائے۔ ہی ان یضعہ علی سریر غسلہ، یہ کہ اس کو رکھے، یعنی میت کو، علی سریر غسلہ، اس کے غسل کے چارپائی پر اس کا جسد رکھا جائے۔ ثم یستر عورتہ، پھر وہ چھپائے اس کی شرمگاہ کو، یعنی پردے کی جو جگہیں۔ ثم یجرد من ثیابہ، پھر وہ اس کے کپڑے اتارے۔ ویواریہ عن العیون، اور اس کو چھپائے نگاہوں سے۔ فی حجرۃ ونحوہا، کسی حجرے میں یا اس کے مثل، کوئی پردے کی جگہ ہو جہاں پر غسل دیا جائے، جہاں سے جو غسل دینے والے نہیں ہیں تو وہ لوگ وہاں نہ ہوں، اور ان کی نگاہوں سے اسے چھپایا جائے۔ ثم یرفع الغاسل رأس المیت الی قرب جلوسہ، ثم یمرر یدہ علی بطنہ ویعصرہ، کا پھر اٹھائے غسل دینے والا غاسل رأس المیت، میت کا سر، الی قرب جلوسہ، اپنے بیٹھنے کی جگہ کے قریب، یعنی قریب جہاں ہو وہاں سے کیا کرے، اس کا جو سر ہے اس کو اٹھائے۔ ثم یمرر یدہ علی بطنہ ویعصرہ، پھر گھمائے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر۔ ویعصر، عصر، یعصر کا لفظی معنی ہوتا ہے نچوڑنا، مطلب تھوڑا ہلکا زور دے، تاکہ اگر کوئی ایسی چیز ہے گندگی کی تو وہ نکل آئے، اس کو پھر، یعنی غسل دیا جا رہا ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے اس کو پاک کیا جائے، طاہر کیا جائے۔ ثم ینظف المخرجین، پھر جو مخرجین ہیں اس کو صاف کرے۔ مخرجین سے مراد قبل اور دبر، ہاں اس طرف۔ وینجی المیتہ، اور میت کو خلاصی دے، کس سے؟ نجاست سے، صاف کرے۔ فیغسل ما علی المخرجین من نجاست، فیغسل، پس وہ دھوئے اس کو جو مخرجین پر ہے، مخرجین یعنی دو خارج کرنے کی جگہ جہاں سے جو گندگی نجاست ہے نکلتی ہے، ان کو دھوئے۔ من نجاست، کسی نجاست سے، اگر کوئی نجاست وغیرہ نکلی ہے تو اس کو، اس کے مخرجین کو اس سے پاک کرے۔ وذالک، اور وہ کیسے ہو؟ بلف خرقۃ علی یدہ، وہ لف کا معنی ہے لپیٹنا، خرقۃ کوئی کپڑا، دستانہ وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، علی یدہ اپنے ہاتھوں پر۔ ثم ینوی الغسل، پھر اس کو، اس کے غسل کی نیت کرے۔ ویسمی، یعنی اس کو پاک صاف کرنے کے بعد نجاست سے کیا کرے؟ اب غسل کی نیت کرے۔ ویسمی، اور تسمیہ پڑھے، بسم اللہ۔
وَيُوَضِّعُهُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ، اور اس کو وضو کرائے نماز کے وضو کی طرح، نماز کے وضو کی طرح، الا فی المضمضۃ والاستنشاق، سوائے کلی کے اور ناک میں پانی چڑھانے کے۔ صحیح ہے، ظاہر ہے میت ہے، اس طرح تو نہیں ہوگا کہ جیسے ایک انسان ہم کرتے ہیں کلی مبالغے سے۔ ہاں، فیکفی المسح علی الفم والانف، تو کافی ہے مسح کرنا اس کے منہ پر اور اس کی ناک پر، ہلکا سا پانی، جس طرح ممکن ہو ہلکا سا، یعنی جیسے مسح کی کیفیت ہوتی ہے اس طرح ہو جائے۔ ثم یغسل رأسہ ولحیتہ، پھر وہ دھوئے اس کا سر اور اس کی داڑھی، بماء السدر او صابون او غیر ذلك، بماء السدر، بیری کے پتوں کے پانی سے، یعنی پانی جو گرم کیا جائے تو اس میں بیری کے پتے اس میں شامل کیے جائیں، یہ سنت ہے، یا او صابون، یا کسی صابن سے، مقصد نظافت ہے، طہارت حاصل ہو، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ ثم یغسل المیامن ثم المیاسر، پھر وہ دھوئے یا غسل کرائے اس کے دائیں طرف کو اور پھر بائیں طرف کو، یعنی جو سیدھے اعضاء ہیں ان کو مقدم کیا جائے۔ ثم یکمل غسل باقی الجسم، پھر وہ مکمل کرے جو باقی جسم ہے اس کو دھونے کے ساتھ یا اس کو غسل دینے کے ساتھ۔ یہ تھا یعنی ایک طریقہ کہ میت کو کس طرح غسل دیا جائے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يُلَفَّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً حال تغسیل، اور مستحب ہے یہ کہ لپیٹے اپنے ہاتھ پر خرقتاً، کپڑے کا کوئی ٹکڑا، دستانے وغیرہ، حال تغسیل، غسل دینے کی حالت میں، غسل دینے کی حالت میں۔ والواجب غسلۃ واحدۃ اذا حصل بها الانقاء، اور واجب ہے ایک ہی بار غسل دینا جب حاصل ہو جائے اس کے ذریعے الانقاء، صفائی۔ اصل مقصد کیا ہے؟ پاکیزگی حاصل کرنا ہے، صفائی کرنا ہے۔ اگر ایک سے اگر ممکن ہے ہو جاتا ہے تو کافی ہے، لیکن بوقت ضرورت اور اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، تو ایک مرتبہ اگر مقصد حاصل ہو گیا تو کافی ہے۔ والمستحب ثلاث غسلات، اور مستحب ہے 3 بار غسل دینا۔ وَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ، اگرچہ پاکیزگی حاصل ہو چکی ہو، 1 سے 2 سے، مستحب کیا ہے؟ 3 بار غسل دینا۔ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ كَافُورًا، اور مستحب ہے، پسندیدہ ہے یہ کہ وہ کر دے آخری بار جو غسل دے رہا ہے اس میں کافورن، کچھ کافور میں سے، کافور ایک خوشبو ہے، اس کو پانی میں ملایا جاتا ہے۔ ثم ينشف المیت، پھر وہ صاف کرے میت کو کسی کپڑے سے، تولیے سے۔ ویزیل عنہ، اور زائل کرے اس سے، ما یشرع ازالتہ، وہ چیز کہ جس کا ازالہ کرنا مشروع ہے، جس کا ازالہ کرنا مشروع ہے، وہ کیا ہے؟ من الاظافر والشعور، اظافر ظفرن کی جمع ہے ناخنوں میں سے، اور شعور شعرتن کی جمع ہے بال، زائد بال ممکن ہے بہت زیادہ اگر بڑے ہوئے ہیں۔ اور وَيُظَفِّرُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ، اور چوٹی بنائے عورت کے بالوں کی، اگر عورت ہے میت اس کے بال ہوں گے بڑے تو ان کی کیا بنائے؟ ان کی چوٹی، ان کو باندھے۔ وَيَسْجِلُ مِنْ وَرَائِهَا، اور وہ اس کو سیدھا چھوڑ دے، مِنْ وَرَائِهَا، وراء کا معنی ہے پیٹھ کی طرف، اس کی پیٹھ کی طرف اس کو چھوڑ دے۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ غَسْلُ الْمَيِّتِ، یا غسل المیت، اور اگر مشکل ہو جائے میت کو غسل دینا، لعدم وجود الماء، پانی کے عدم وجود کی بنا پر، پانی نہیں ہے مثال کے طور پر، ایسی حالت ہے، تنگی ہے اس کی یا پانی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ او کانا، یا یہ ہوتا ہے کچھ حادثے ہوتے ہیں، او کانا مقطع الجسم بحرق ونحوی، یا اس کا جو جسم ہے وہ ٹکڑے ہو چکا ہے جلنے کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ، تو وہ تیمم کرایا جائے گا، بالتراب، پاکیزہ مٹی سے، پاکیزہ مٹی سے، یعنی غسل دینا اگر ممکن نہیں ہے تو پھر تیمم۔ وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے، لمن غسل میتا ان یغتسل بعد تغسیلہ، جس نے میت کو غسل دیا ہے تو یہ کہ وہ غسل کرے اس کو غسل دینے کے بعد، خود جا کے غسل کرے۔
واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن ایک صورت میں واجب ہو سکتا ہے، اگر اس کے اوپر دیکھتا ہے کہ نجاست یا کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے پھر اس کا ازالہ واجب ہے، ورنہ اگر ایسے نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہے۔ کوئی نجاست اگر نہیں لگی ہے، ویسے چھینٹے تو لگ سکتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے جیسے آپ نا کہ جو ان المسلم یا ان المؤمن لا ینجس، مسلمان یا مومن نجس نہیں ہوتا، اس کے چھینٹے اگر لگ جائیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی نجاست میں سے کوئی چیز لگتی ہے تو پھر اس کا ازالہ کرنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ تھا مخبر اختصار جو ذکر کیا۔ شیخ مرد کے بالوں کے ساتھ کیا تھا یہ جو آپ نے کہا ہے ازالتہ من الاظافر والشعور؟ یعنی ناخن یا بال، لیکن ہاں ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر زیر ناف بال ہیں تو اس کو نہیں کاٹا جائے گا، اگر ایسے ہیں مثال کے طور پر بغلوں کے یا مونچھوں کے ظاہری جو ہیں تو اگر آسانی سے وہ ظاہر ہو سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی زیر ناف جو بال ہیں اس کو نہیں، کیونکہ وہ پردہ ہے۔ جی، باقی جو اس طرح کے بال ہیں وہ کاٹے جا سکتے ہیں؟ کاٹے جا سکتے ہیں، مناسب سمجھیں کہ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں تو جس کو کاٹنے کا حکم ہے تو پھر اس کو کاٹے جا سکتے ہیں، مستحب ہے، کوئی واجب بھی نہیں۔ ناخن کا ذکر کیا ہے جی۔ ناک اور منہ کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اس کو مسح کر دیں ناک؟ یعنی جی کلی اور ہاں ناک میں پانی جب وضو کرائے نا جی جی تو بس جس طرح ممکن ہے، یعنی ظاہر ہے اس طرح سے ہوگا کہ اچھے طریقے سے کلی ہو، اگر انگلی ڈال کے گیا؟ بس ہلکے نمونے سے اگر اس طرح ہے جتنا ممکن ہے مسح کرا دیں، تھوڑا سا منہ میں پانی ڈال کے ناک میں، اس پر عمل ہو جائے گا۔ ہاں اگر یہ، ہاں یہ صورت بھی، یہ بھی شکل صحیح ہے، روئی، ہاں اس کے ذریعے بھی ٹھیک ہے جی۔ عورت کے بالوں کے بارے میں کیا بتایا؟ عورت کے بال کہا کہ ان کی جو ہے چوٹیاں بنائی جائیں، یعنی ان کو باندھ کے پھر پیچھے کی طرف کر دیا جائے۔ جی، شیخ صاحب اگر کوئی حالت جنابت میں تو یہ جو غسل کرایا جائے گا وہ اس غسل جنابت کا قائم مقام ہو جائے گا یا کافی ہو جائے گا؟ جی اس کا مقصد بھی یہی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بالفرض اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بھی تو یہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ اور شیخ صاحب یہ گرم پانی جو ہے یہ مستحب ہے کہ سنت ہے یا کچھ بھی لیا جا سکتا ہے؟ گرم پانی اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے، یعنی ایک تو جیسے ابھی ذکر ہوا کہ پہلے جو ہے جو بیری کے پتے ہوتے تھے وہ اس میں ڈالتے تھے، تو جب پانی گرم کریں گے تو اس میں وہ حل ہو جاتے ہیں، اس کے اثرات آ جاتے ہیں، تو ایک یہ تو ظاہر ہے۔ باقی اس کے علاوہ انسان دیکھے اگر مناسب سمجھتا ہے تو نیم گرم پانی ہو، اتنا گرم بھی نہ ہو، نیم گرم پانی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نظافت کے لیے بھی اچھا ہے، اللہ عالم۔ شیخ صاحب شہید کے لیے غسل میت نہیں ہے؟ کس کے لیے؟ شہید کے لیے؟ ہاں شہید کون سا؟ شہید المعرکہ، جو مارکے میں شہید ہوا ہے، لیکن عام جو حکمی شہید ہیں جیسے فرمایا کہ المبتون شہید الحریق شہید، تو یہ حکمن ہے، ان کو غسل دیا جائے گا، یہ صرف شہید مارکہ اس کے بارے میں۔ ارے شیخ صاحب ایک ہم نے حدیث پڑھی تھی بہت پہلے، کتاب کا نام میں نہیں لیتا ہوں، میں بتاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اس میں ایک صحابی کا واقعہ تھا کہ وہ ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ رات گزار کر ان پہ غسل جنابت واجب تھا، اتنے میں جہاد کا اعلان ہو گیا، تو وہ اسی حالت میں جہاد میں نکل گئے اور اسی مارکے میں شہید ہو گئے۔ حنزلہ حنزلہ جی غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے۔ جی جی جی، تو یہ جو ملائکہ نے غسل دیا یہ صحیح حدیث ہے شیخ صاحب؟ جی جی یہ ان کے، کہ شیخ صاحب مجھے اشکال تھوڑا سا یوں آیا کہ جب شہید کا غسل نہیں ہے تو ملائکہ نے غسل کس وجہ سے دیا ان کو؟ بس وہی ہے جو علت موجود ہے کہ وہ غسل جنابت تھا ان کے اوپر، اور وہ کسی کو نہیں پتا تھا، اللہ نے اس کے ذریعے اچھا پھر ان کو۔ اچھا ہاں جزاک اللہ خیر جی۔ عورتوں کے بال لوگ آگے کرتے ہیں، عورت کے بالوں کا 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے آگے کرتے ہیں۔ دیکھیں جو صحیح حدیث ہیں اس میں تو نہیں ہے، اب وہ کچھ لوگ ہیں اپنے قیاس اور کچھ چیزیں بھی ساتھ میں شامل کرتے ہیں، وہ اس طرح سمجھتے ہیں اس طرح ہونا چاہیے، یہ الگ مسئلہ ہے، باقی مستحب تو یہی ہے۔ السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد محترم۔ سلام۔ جی استاد محترم ایک سوال تھا، جیسا کہ جو یعنی عورتوں کو غسل دیتی ہیں میت کو، تو استاد محترم اس میں عورت کا یعنی پاک رہنا ضروری ہے، غسل دینے والی کا بھی، یا دیا جا سکتا ہے کوئی عورت اگر ایسے حالت حیض وغیرہ میں ہو تو؟ نہیں اس کے ہاتھ میں تو کوئی ان حیضتک کی لیست فی یدک، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا آپ نے کہ فرمایا تھا کہ یہ جو چٹائی ہے مجھے پکڑا ہو، تو اس نے کہا کہ میں حیض سے ہوں، فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں حیض نہیں ہے، حیض کا خون، تو اس کا مطلب اس کا ہاتھ پاک ہے، اگر وہ ایسا معاملہ ہے غسل دینے میں شریک ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔
جی استاد محترم، کیونکہ عموماً یہ مشہور ہے استاد محترم کہ ایسی عورتیں میت میں بھی نہ جائیں، اگر گئے تو بھی لائک نعوذ باللہ جس طریقے سے مسجد کا حکم ہوتا ہے ویسے بیٹھنے کے لیے سنا تھا کہ کونے میں بیٹھے، میت کے قریب نہ آئے اس حالت میں نہیں، وغیرہ ایسا وغیرہ۔ نہیں ہے. باقی جو یعنی جنابت کا معاملہ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، غسل کرے، بہتر ہے کہ غسل کی حالت میں ہو. لیکن جو حائضہ ہیں تو ان کا معاملہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، جس طرح حدیث بھی ہم نے ذکر کی، اس کا شامل ہونا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ کہنا کہ وہ بالکل قریب بھی نہ آئے، یہ بھی لوگوں کا اپنا فہم ہے یا خام خواہ کا تکلف ہے. جی پڑھتے ہیں آگے. المسألۃ الثانیۃ من یتولی الغسل، کون ہے جو غسل کا والی بنے گا، یعنی غسل کون دے گا. جی الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو عارف بسنة الغسل من الثقات الأمناء العدول الأمناء العدول. ولا سيما إذا كان من آله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا من آله كعلي رضي الله تعالى عنه وغيره، وأولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى أن يغسله ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من أسباته ثم ذو أرحامه. ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء ويستثنى من ذلك الزوجان فإنها لكل واحد منهما غسل آخر لحديث عائشة رضي الله عنها لو كنت استقبلت من أمري ما استبدرت ما غسل النبي ما غسل النبي صلی اللہ علیہ وسلم غیر نسائه ما غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير نسائه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك غسلتك وكفنتك. وغسلت أسماء بنت أميس زوجها أبا بكر غسلت أسماء بنت أميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ولا يغسل شهيد المعركة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. وكذلك لا يكفن ولا يصلي عليه ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه كما في الحديث السابق. والسقط وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ 4 أشهر غسل وكفن وصلى عليه وكفن وصلي عليه لأنه بعد 4 أشهر يكون إنسانا. جی بارک اللہ فیک. المسألۃ الثانیۃ من یتولی الغسل، یعنی غسل کون دے گا، غسل کا حقدار کون ہے. الافضل ان یتولی غسل المیت من هو اعرف بسنت الغسل، افضل یہ ہے کہ میت کے غسل کا والی بنے وہ جو زیادہ جاننے والا ہے، پہچاننے والا ہے غسل کی سنت کو. غسل کی سنت کو جو زیادہ پہچانتا ہے وہی غسل دے. من الثقات الامناء، ان لوگوں میں سے جو ثقہ ہیں اور امانت دار ہیں. ثقہ ہیں اور امانت دار ہیں، یعنی ان کا اخلاق، کردار عملی لحاظ سے اچھے ہیں. العدول، جو کہ عادل ہیں. عادل کس کو کہتے ہیں؟ السالم من الفسق. اس حدیث میں یعنی جو شرط ہے عادل ہونے کی وہ یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے والے ہوں، یعنی جن کا معاشرے میں ایک اچھی شہرت ہو. ولا سیما اذا کان من اہلہ وقاربہ، اور بطور خاص ولا سیما
اور بطور خاص طور پر جب وہ اس کے اہل اور اس کے اقارب میں سے ہیں، اس کے اپنے اہل اور اس کے اپنے اقارب میں سے ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، تو وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ غسل دیں. لأن الذين تولوا غسله صلی اللہ علیہ وسلم كانوا من اہلہ كعلی رضی اللہ عنہ وغیرہ. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا معاملہ جنہوں نے سنبھالا تھا وہ کون تھے؟ آپ کے اہل میں سے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ تھے. تو ایک تو یہ ہو گیا. وَأَوْلَى النَّاسِ بِغُسْلِهِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ غسل دینے کا حقدار وصیہ الذی اوصى ان یغسلہ، وہ اس کا وصی، یعنی جس کے بارے میں اس نے وصیت کی کہ اسے مرنے کے بعد وہ غسل دے. اگر وصیت کر کے گئے نا تو پھر جو وصی ہوگا وہ زیادہ حقدار ہوگا. ثم ابوہ، پھر اس کا باپ، ثم جدہ، پھر اس کا دادا، ثم الاقرب فالاقرب، پھر جو جتنا قریب ہے، من الصبات ہی، اس کے الصبات میں سے، ثم ذو ارحام ہی، اور پھر جو دیگر رشتہ دار ہیں، رحم کا رشتہ ہے جن کے ساتھ، تو وہ دیں گے. وَيَجِبُ أَن يَتَوَلَّى غُسْلَ الذَّكَرِ الرِّجَالِ، اور واجب ہے کہ مرد کے غسل کا معاملہ کون لیں؟ الرجال، مرد لیں. وَالْأُنْثَى النِّسَاء، اور عورتوں کا عورتیں. کوئی خاتون ہے تو اس کو غسل کون دے؟ ہاں، خواتین دیں. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجَانِ، اصل یہی ہے، لیکن اس اصل سے کہتے ہیں استثناء ہے کس کی؟ زوجین کی، میاں بیوی. وہ اگر ان میں سے کوئی دوسرے کو غسل دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا غُسْلَ الْآخَرِ، بے شک ہر ایک کے لیے ان میں سے ہے دوسرے کو غسل دینا. اور آپ کے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہاں، وہ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد. جہالت جہالت. بہت دفعہ شیخ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خاتون کی تدفین ہو رہی ہے اور ان کا جو شوہر ہے وہ مجمع سے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور بیٹے، بھائی اور جو محرم رشتہ دار ہیں وہ جو ہے وہ تدفین اور دفنانے میں حصہ لے. جہالت ہے، جہالت، دین سے دوری، یہی کہیں گے. تو اب آگے دلائل دیکھیں. لحدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، لو کنت استقبلت من امری مستدبرت، کہتے ہیں اگر میں پہلے جان لیتی اپنے معاملے میں سے وہ جو میں نے بعد میں جانا، تو کیا ہوتا؟ ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر نسائہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں کے علاوہ کوئی اور غسل نہ دیتا. لیکن اس وقت حالات ایسے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ وہ بھی اپنا حوصلہ یعنی ہار بیٹھے اور وہ بالکل ہی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے. ایسا موقع تھا تو یہ کسی کی طرف ذہن نہیں گیا. بعد میں پھر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، لو مت قبلی لغسلتک وکفنتک، کہ اگر تو مر جائے مجھ سے پہلے تو میں تجھے غسل دوں گا اور میں تجھے کفن دوں گا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، آپ جو ہیں، آپ کا جو مزاح ہے وہ بھی کیا ہے؟ حق ہے. کیونکہ وہاں آپ نے ان کو کہا تھا ایک مزاح کے طور پر، لیکن ما یخرج منہ الا حق، آپ نے اپنی زبان کے بارے میں کہا تھا لکھو کہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. تو مزاح میں، غصے میں، ہر حالت میں آپ حق ہی کہتے ہیں، یہ آپ کا منصب ہے. اور وصلت اسماء بنت امیس زوجہا ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پہ، کوئی مخالف نہیں تھا اس موقع پر. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو سیدنا صدیق کو غسل دیا گیا اور کوئی مخالف اگر ہوتا تو سامنے آ جاتا، کوئی بھی نہیں. تو سب بہت قوی اجماع کی صورت ہے، اجماع صحابہ، اجماع صحابہ ہے اس میں. شیخ صاحب مجھے یہ ایسا یاد پڑتا ہے جب ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ نے غسل دیا تو انہوں نے اپنے حجرے میں پردے کی آڑ سے صحابہ کرام سے فتویٰ لیا تھا کہ کیا مجھے غسل کرنا واجب ہے کیونکہ میں نے بھی تمہارے خلیفہ کو غسل دیا ہے. تو اگر یہ ایسا ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام میں کوئی اختلاف سامنے آ جاتا. اجماع ہے، کوئی شک نہیں، صحابہ کا اجماع ہے بالکل اسی طرح. استاد محترم، 2 سوال ذہن میں ہے، کیا پوچھوں؟ جی
جی استاد محترم، جیسا کہ شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو غسل دے سکتے ہیں استاد محترم، تو اس صورت میں یعنی اکیلے انسان کو ہینڈل کرنا اس ایسے میں مشکل ہوتا ہے، تو استاد محترم پھر اس صورت میں کس کی ہیلپ لی جائے گی یا اکیلے ہی دینا ہوگا؟ دیکھیں کسی اور کو جو، لیکن جو خصوصاً جو پردے کا جو معاملہ ہے تو وہ تو خود دیکھے گی بیوی، باقی اس کے علاوہ کسی اور سے مدد دی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ استاد محترم اور ایک سوال یہ ہے استاد محترم، ایک میں نے یہ دیکھا تھا، یعنی وصیت کا تو مجھے علم نہیں ہے، یعنی بہت عرصہ پہلے استاد محترم یعنی ان کے والدہ نے یعنی وصیت کی تھی یا پتہ نہیں ایسے ہی کہا تھا، تو استاد محترم اگر سمجھیے کہ مثال کے طور پر وہ گھر والے یعنی صحیح سنت پر نہیں چلتے اور یعنی بدعت وغیرہ ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اگر ان میں کوئی بیٹے بہو کوئی دین پر آ جاتے ہیں استاد محترم، تو پھر اس صورت میں جی کیا انہوں نے جسے وصیت کی تھی جبکہ وہ بدعتی ہو وہی غسل دے گا استاد محترم، یا جو سنت پر چلتی ہے بہو ہو یا کوئی باہر کے لوگ ہو تو وہ لوگ دیں؟ دیکھیں یہ اگر اس کو خود کو دیکھا جائے گا اس کے عقائد اور نظریات کیا تھے، اگر تو اہل بدعت میں سے تھا وہ تو پھر تو چھوڑ دیں اس کے معاملے کو، وہی معاملہ سنبھال، لیکن اگر وہ سنت پر ہے اور یعنی اب وہ جو دوسرے ہیں وہ نہیں کرنے دے رہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ ان کی جو وصیت ہے اس پر عمل کیا جائے، تو لیکن اگر اس کو خود اہل بدعت میں سے ہے تو پھر اس کا معاملہ چھوڑ دیں، لیکن اگر صحیح ہے تو پھر اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے۔ آگے کہا وغسلت اسماء بنت امیس زوجها ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ولا یغسل شہید المعرکہ، معرکے کا جو شہید ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، جیسے پیچھے ہم نے بیان کیا، تو یہ خاص ہے، میں نے کہا کیونکہ شہداء دو طرح کے ہیں، شہید المعرکہ اور شہید حکمن، تو حکمن جو ہیں تو ان کو جو ہے یعنی غسل دیا جائے گا، یہ جو معاملہ ہے صرف شہید کا ہے جو معرکے میں شہید ہوا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل احد، آپ نے حکم دیا احد کے مقتولین کے بارے میں جو شہداء تھے، ان یدفنوا فی ثیابہم، یہ کہ وہ دفن کیے جائیں اپنے کپڑوں میں جو پہنے ہوئے تھے، اور اسی طرح ولم یغسلوا، اور نہ وہ غسل دیے جائیں، اور اسی طرح کہا ولم یصلی علیہم، اور آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، تو یہ شہید معرکہ کا حکم ہے۔ وکذالک لا یکفن ولا یصلی علیہ بل یدفن بثیابہ، اور اسی طرح وہ نہ کفن دیا جائے گا، یعنی الگ سے جو کپڑے تھے وہی اس پر ہوں، اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلکہ اپنے کپڑوں میں ہی اس کی تدفین کی جائے گی، کما فی الحدیث السابق، جس طرح گزشتہ حدیث میں جو سابق جو ابھی گزری اس میں ذکر ہوا۔ والسقط وهو الولد يسقط من بطن امه، سقط کہتے ہیں کہ جو یعنی ناتمام بچہ ہے، پورا نہیں ہے، اور وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے گر پڑا قبل تمام ہی، مکمل ہونے سے پہلے، ذکرن کان او انثی، خواہ وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اذا بلغ 4 اشہر غسلہ، اگر وہ 4 ماہ تک پہنچا تو اس کو غسل دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر 4 ماہ سے کم ہے تو پھر اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، لیکن جو 4 ماہ کا اگر ہو جائے تو اس کو غسل دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، لأنه بعد 4 اشہر یکون انسانا، اس لیے کہ 4 ماہ کے بعد وہ انسان بن جاتا ہے، اس میں روح پھونک دی گئی، ہاں اس سے پہلے جو ہے تو اس کو کہتے ہیں سخت، تو یہ اس کی تفصیل ہے، مطلب اگر 4 ماہ تک ہے تو پھر اس کی یعنی اس کو کفن اور اسی طریقے سے اس کی نماز جنازہ یہ سب چیزیں، غسل بھی اس کو دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہے تو پھر اس کے بارے میں اختلاف ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ جو صاحب کتاب ہیں آپ کے، انہوں نے وہ اس کا مسئلہ ذکر ہی نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ 4 ماہ کا اگر ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ معاملات کیے جائیں گے، نہیں تو پھر اس کو ظاہر ہے دفنا دیا جائے۔ ہاں کیونکہ وہ پورا بن چکا ہے، اس میں روح بھی پھونکی جا چکی ہوتی ہے، وہ جو معروف حدیث ہے جس میں بچے کے مراحل بیان ہوئے ہیں، تو 4 ماہ میں وہ ہو جاتا ہے سب۔ شہید حکمی کون ہوتے ہیں؟ جیسے ہم نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے المبتون شہید والحریق شہید، آگ میں کوئی جل جاتا ہے
اور اسی طریقے سے پانی میں غریق شہید، پانی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن یہ شہید حکمی ہے، یعنی اس کو غسل دیا جائے گا، تو یہ یعنی حکمن تو اس کو شہید کہا گیا ہے، لیکن جو مارکے میں جو شہید ہوتا ہے اس کے احکام اس کو نہیں دیے جائیں گے ظاہری طور پر۔ استاد محترم، حکمی شہید ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے نا کہ وہ اہل توحید ہو اور فرائض پہ عمل کرنے والا ہو؟ اصل تو یہی ہے، اصل تو یہی ہے کہ مومن ہو، موحد ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ This video is optimized by Alim Online. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مبحث الثانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعد صفات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ کچھ صفات کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آخر میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وصف ذکر ہوا تھا وہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ازل سے ابد تک ہونا۔ اس کے لیے جو نام استعمال کیا ہے وہ ہے اول اور آخر۔ صاحب کتاب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ تھا قدیم۔ اس بارے میں ہم نے مکمل وضاحت پڑھ لی تھی کہ قدیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چوتھے نمبر پر جو وصف پڑھے تھے وہ تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حیات اور صفت قیومیت۔ صفحہ نمبر 96 سے ہم پڑھیں گے۔ موضوع ہے ما یدل علیہ اسم القیوم۔ جی لما نفى الشیخ، یہاں سے ٹھیک ہے۔ حیات اور قیومیت، صفحہ نمبر 95 ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت حیات اور صفت قیومیت۔ حی لا یموت قیوم لا ینام، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اہل سنت والجماعہ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی ہے، مرتا نہیں، قیوم ہے، سوتا نہیں۔ اور اپنے اس متن پر انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ادلہ پیش کیے تھے۔ ادلہ پیش کرنے کے بعد شارح لکھتے ہیں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ لما نفى الشیخ رحمہ اللہ تشبیہ، جب شیخ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے تشبیہ کی نفی کی متن میں، اشارہ الی ما تقع به التفرقۃ بینہ و بین خلقہ، تو انہوں نے اشارہ کیا ہے ان باتوں کی طرف کہ جن باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان فرق واقع ہوتا ہے۔ جب شیخ رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان تشبیہ کی نفی کرنے کے بعد اب انہوں نے تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو ذکر کیا ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان فرق واقع ہوتا ہے۔ بما یتصف بہ تعالی دون خلقہ، کہ انہوں نے وہ چیزیں ذکر کی ہیں کہ جن چیزوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی متصف ہے اپنی مخلوق کے علاوہ۔ جب تشبیہ کی نفی کی تو انہوں نے وہ باتیں ذکر کی کہ جن باتوں کی وجہ سے خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے، اور وہ باتیں کہ جن کے ساتھ صرف خالق متصف ہے، مخلوق نہیں۔ فمن ذالک، انہی صفات میں سے کہ جس کے ذریعے سے خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے، اور ان صفات کی وجہ سے ان صفات سے صرف خالق متصف ہے، ایک صفت یہ بھی ہے کہ انہ حی لا یموت، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، مرتا نہیں ہے۔ لأن صفت الحیات الباقیہ مختصۃ بہ تعالی، اس لیے کہ ایسی صفت حیات جو کہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ دون خلق ہی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے علاوہ، مخلوق کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتے ہوں۔ فإنہم یموتون، وہ مرتے ہیں۔
انہیں میں سے یہ بھی ہے کہ انہو قیوم لا ینام، وہ صفت کہ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیوم ہے، وہ سوتا نہیں ہے. ویسے بذات خود لفظ حی اور قیوم اسما ہے، لیکن ان کے اندر جو وصف پایا جاتا ہے تو یہاں اوصاف کی بات ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیوم ہے، لا ینام، وہ سوتا نہیں ہے. اذ ہوا مختص بعدم النوم والسنہ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خاص ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. دون خلقی ہی، نہ کہ اس کی مخلوق کو نیند بھی آتی ہے اور اونگ بھی آتی ہے. اس کائنات کے اندر ایسی کوئی مخلوق نہیں پائی جاتی، مطلب جو جاندار ہیں کہ جو سوتی نہ ہو. حتیٰ کہ یہ جو درخت وغیرہ ہیں تو یہ بھی ان کے بھی اوقات ہوتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان درختوں یعنی چرند پرند ان کے تو ہم اوقات کار جانتے ہیں، ان کو ہم نے سوتے ہوئے دیکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ جو درخت ہیں، جو پودے ہیں، تو یہ بھی سوتے ہیں. اور اگر آپ یعنی ان چیزوں سے واقف ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ان کی کیفیت رات کے وقت تبدیل ہو جایا کرتی ہے. یعنی سر شام ہی اندھیرے میں ان کے پتے بند ہو جاتے ہیں. مچھلی کیسے سوتی ہے؟ اس کی تو آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ آنکھیں کھول کر سوتی ہے. جی بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر ایک مخلوق جو ہے وہ ان کے بھی معاملات تمہاری طرح ہیں، ان کا بھی ایک عالم ہے اور وہ بھی تمہاری طرح ہی ہیں. آگے کہتے ہیں کہ وفی ذالک اشارۃ الی ان نفی تشبیہ لیس المراد به نفی الصفات، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ جو صاحب کتاب نے جو باتیں ذکر کی ہیں ان باتوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تشبیہ کی ہم نفی کریں گے نا تو تشبیہ کی نفی سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت شدہ صفات کو ہی ماننے سے انکار کر دیں. ایسا نہیں ہے، صفات کو مانیں گے، بھلے وہ صفات ان کا نام مخلوق کے اندر بھی پایا جاتا ہے. یعنی جس طرح مخلوق بھی حی ہے، اللہ تعالیٰ بھی حی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف ہم تشبیہ سے پاک قرار دیں گے لیکن صفت کو ثابت کریں گے. تشبیہ سے پاک قرار دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم صفت کا ہی انکار کر دیں. بل هو سبحانہ موصوف بصفات الکمال، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صفات کمال کے ساتھ متصف ہے. وہ وصف جو مخلوق کے اندر پایا جاتا ہے، وہ وصف جو مخلوق کے اندر پایا جاتا ہے اور وہی وصف اللہ کے لیے بھی ثابت ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے مانا جائے گا بغیر تشبیہ کے. بغیر تشبیہ کے ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر وہی وصف وارد ہوا ہے تو وہ کمال کی حد تک ہے. اسی کے ذریعے سے تو خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے. لکمال ذاتہ ہی، اللہ تعالیٰ کے لیے اوصاف کمال کی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات با کمال ہے. فالحی بحیات باقیت لا یشبہ الحی بحیات زائلۃ، ایسا حی جو کہ باقی رہنے والی حیات کے ساتھ متصف ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی حیات کے ساتھ متصف ہو، تو وہ اس حی کے مشابہ نہیں ہو سکتا کہ جو زائل ہونے والی حیات کے ساتھ متصف ہو. یعنی مخلوق کی حیات جو کہ زائل ہونے والی ہے. تو اس پیراگراف کا مطلب سمجھے کہ صاحب کتاب نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، کچھ صفات کی طرف، کہ اس کے ذریعے سے خالق اور مخلوق کے درمیان تشبیہ نہیں ہے. اور تشبیہ کا یہ تشبیہ سے بچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صفات کا ہی انکار کر دیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان صفات کو مانا جائے گا بغیر تشبیہ کے. وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات با کمال ہیں. با کمال اس لیے ہیں کہ اس کی ذات با کمال ہے. وَعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنِ الْاسْمَيْنِ أَعْنِي الْحَيِّ الْقَيُّومُ مَذْكُورَانِ فِي الْقُرْآنِ مَعًا فِي 3 سُوَرٍ كَمَا تَقَدَّمَ. اب یہ مسئلہ ہے، شروع سے یا بچپن سے آپ اللہ تعالیٰ کا اسم آدم سنتے ہوئے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اسم آدم ہے کیا؟ اس بارے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن جس پر اتفاق کیا جا سکتا ہے نا کہ وہ تمام تر روایات کے جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم آدم کا ذکر ہے. کچھ روایات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اسم آدم کے ساتھ دعا کی، اس میں کچھ نام ہیں. اور دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس بندے نے بھی اللہ سے اسم آدم کے ساتھ دعا کی اور اس میں وہ نام نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا اسم آدم ہے کیا؟ جو نام مشترک ہے، جو اسم الآدم ہے، جو تمام تر جس کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں، اور وہ نام مخلوق کا نہیں رکھا جا سکتا، وہ کیا ہے؟ اللہ. جی ہاں،
باقی یہ ہے کہ الحی اور القیوم کے بارے میں زیادہ تر روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن جو بات متفق علیہ کہی جا سکتی ہے، جو ہر ایک روایت چاہے وہ صحیح ہو، حسن و ضعیف ہو، اللہ تعالیٰ کے اسم آدم کا جہاں ذکر وارد ہوا ہے، تمام تر روایات میں جو نام مشترک ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے؟ اللہ۔ باقی اکثر روایتوں کے اندر جو نام وارد ہوا ہے جس میں اسم العدم کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ الحی اور القیوم۔ وَعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنِ الْاسْمَيْنِ عَنِ الْحَيَّ الْقَيُّومِ مَذْكُورَانِ فِي الْقُرْآنِ مَعًا فِي 3 سُوَرٍ كَمَا تَقَدَّمَ۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ دونوں نام یعنی الحی اور القیوم یہ دونوں قرآن کریم میں 3 صورتوں میں اکٹھے ذکر ہوئے ہیں، جیسا کہ پیچھے آیات کے اندر اس کا ذکر ہو چکا۔ وَهُمَا مِنْ أَعْظَمِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے اعظم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسنہ ہیں، لیکن حسنہ میں سے اعظم نام یہ ہیں۔ حَتَّى قِيلَ إِنَّهُمَا الْإِسْمُ الْأَعْظَمُ، یہاں تک یہی کہا گیا کہ یہی اسم العظم ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم العظم یہی ہے۔ اب تفصیل کے اندر بتاتے ہیں کہ القیوم کس پر دلالت کرتا ہے؟ ما یدل علیہ اسم القیوم، جس پر اسم القیوم دلالت کرتا ہے۔ وَيَدُلُّ الْقَيُّومُ عَلَى مَعْنَى الْأَزَلِيَّةِ وَالْأَبَدِيَّةِ مَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْظُ الْقَدِيمِ۔ اللہ تعالیٰ کا اسم قیوم یہ ازلیت اور ابدیت پر جو دلالت کرتا ہے اس کے اوپر لفظ قدیم دلالت نہیں کرتا۔ جس طرح پیچھے تھا نا الاول دلالت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے ازل پر، اور آخر یہ دلالت کرتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ابد پر، تو کہتے ہیں کہ یہ جو القیوم جو ایک ہی لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ایک ہی نام ہے، اس کے اندر جو ازل اور ابد کا معنی پایا جاتا ہے۔ اول یہ آگے مزید اس کے بارے میں آئے گا وہ لفظ قدیم بذات خود اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ قدیم کے اندر اگرچہ ازل اور ابد کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن وہ معنی نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دیگر ناموں کے اندر پایا جاتا ہے۔ انہی میں سے جو نام ہے وہ القیوم ہے۔ تو قدیم کے متبادل کے طور پر وہاں کس نام کا ذکر ہوا تھا؟ جی آخر، اول اور آخر، ٹھیک ہے نا، قدیم کے متبادل کے طور پر اول اور آخر۔ اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قدیم کے اندر جو ہم معنی دیکھنا چاہتے ہیں نا، جو اول اور آخر کے اندر معنی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ معنی زیادہ بہتر طور پر قیوم کے اندر پایا جاتا ہے، صرف قیوم میں۔ جی وَيَدُلُّ الْقَيُّومُ عَلَى الْمَعْنَى الْأَزَلِيَّةِ وَالْأَبَدِيَّةِ، اور قیوم جو ازلیت اور ابدیت کے معنی پر دلالت کرتا ہے، ما لا يدل علیہ لفظ القدیم، کہ اس کے اوپر لفظ قدیم دلالت نہیں کرتا۔ وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى كَوْنِهِ مَوْجُودًا بِنَفْسِهِ، اس کے اندر ایک اور معنی پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ قیوم سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود موجود ہے، یعنی بنفسہ موجود ہے، اپنے نفس اپنی ذات کے وجود میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اول اور آخر جو ازلی ہو اور ابدی ہو، اس کے اندر یہ مطلق معنی پایا جاتا ہے اول اور آخر میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم قدیم کو رکھتے ہیں تو قدیم کے اندر صرف پہلے کا معنی پایا جاتا ہے، سب سے پہلے کا معنی نہیں پایا جاتا۔ اس کے مقابلے میں جو اول اور آخر اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے پہلے کا، لیکن پہلے کون؟ جو سب سے پہلے ہو، اور آخر جو سب سے آخری میں ہو۔ اور اسی طرح اس سے بڑھ کر معنی جو قیوم کے اندر پایا جاتا ہے کہ اس کے اندر اول اور آخر کے معنی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود بنفس ہی موجود ہے، اور وہ اپنے اول اور آخر ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعْنَى كَوْنِهِ واجب الوجود، واجب الوجود جو ہم اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں اس کا بھی یہی معنی ہے۔ وَالْقَيُّومُ أَبْلَغُ مِنَ الْقَيَّامِ، ایک ہے قیوم، فعال کے وزن پر اگر لے جائیں تو یہ قیام بنتا ہے۔ لِأَنَّ الْوَاوَ أَقْوَى مِنَ الْأَلِفِ، کہتے ہیں کہ یہ قیام سے یہ بڑھ کر بلیغ ہے، قیوم قیام سے بڑھ کر بلیغ ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں اگر ہم حروف کا وزن کرتے ہیں، حروف کی طاقت کا اندازہ لگا دیتے ہیں، تو جو واو ہوتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے الف سے۔ عموماً واو کو برقرار رکھا جاتا ہے جبکہ الف کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، تو الف جو ہے وہ واو کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔ وَيُفِيدُ قِيَامَهُ بِنَفْسِهِ، اور قیوم فائدہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنفس ہی قائم ہے، اپنے ذات کے قیام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جی
किस तरह? जैसे यक़बुलु मिसाल है, तो यक़बुलु में जो वाव का पेश है वो माकबल की तरफ तो यानी मुंतकिल किया जाता है, लेकिन वाव बरकरार रहता है। यक़ूलु इल्तिक़ा साकिनीन से हदफ हो जाना, इसमें ये नहीं कह रहे कि वाव को हज़फ किया ही नहीं जा सकता, ये मतलब नहीं है, लेकिन अगर दोनों का मुकाबला करें तो वाव ताकतवर है अलिफ से। वयुफीदु क़ियामहु बिनफ्सिही, और क़य्यूम फायदा दे रहा है कि अल्लाह ताला, शेख साहब अफवान आप थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, अल्फाज मिक्स हो रहे हैं समझने में। अल क़य्यूम में कदीम का माना नहीं होगा, रहनुमाई फरमाएं। अच्छा ठीक है, सही है, स्पीड स्लो करते हैं, ठीक है जी। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह अभी आहिस्ता 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 करके पढ़ते हैं। असल में हर मर्तबा मुझे एहसास होता है कि हम ये इसको तो बहुत थोड़ा पढ़ा है हमने, बहुत ज़्यादा, और कभी ये सोचते हैं कि हम उसूल हदीस को बंद करके उसको पढ़ें। हाँ, लेकिन ये है कि उसको भी मुकम्मल करना है। सही। हाँ, सही, बिल्कुल सही। मतलब ये है कि वो अपने अबदी अहले जन्नत अपने अबदी होने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मोहताज हैं। आता ही है बिल्कुल। यहाँ पर जो हम वजाहत कर रहे हैं वो ये कि कय्यूम ज्यादा बलीग है कय्याम से, लिअन्नल वाव अक़वा मिनल अलिफ, इसलिए कि अरबी लुगत के अंदर वाव अलिफ से ज्यादा ताकतवर होता है। व युफीदु क़ियामहु बिनफ्सिही, और कय्यूम व युफीदु से इशारा कर रहे हैं कय्यूम की तरफ, कि कय्यूम फायदा देता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिनफ्स ही कायम है, अपने क़ियाम में किसी का मोहताज नहीं है। कदीम के अंदर अव्वल और आखिर माना पाया जाता था, लेकिन माना इतना बलीग नहीं था, क्योंकि कदीम का माना है जो सिर्फ पहले हो, कदीम का माना ये नहीं जो सबसे पहले हो। अव्वल और आखिर में कदीम का माना भी पाया जाता है, लेकिन साथ साथ मजीद माना भी पाया जाता है। पहले मजीद माना क्या है? जो सबसे पहले हो। अव्वल में पहले का माना भी है और साथ साथ जो सबसे पहले हो ये माना भी है। कय्यूम के अंदर जो माना पाया जाता है वो कदीम का भी पाया जाता है जो पहले है, अव्वल का माना भी पाया जाता है जो सबसे पहले है, और मजीद माना भी पाया जाता है, और वो क्या है? जो बिनफ्स ही कायम है। बेइत्तिफाक़िल मुफस्सिरीन व अहलिल लुग़ह, और इस बात पर तमाम मुफस्सिरीन और अहलुल लुग़ह का इत्तिफाक है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिनफ्स ही कायम है। इत्तिफाक इस बात पर है, इस बात पर नहीं कि अलिफ जो होता है वो वाव अलिफ से ज्यादा कवी होता है, इस पर नहीं इत्तिफाक। इत्तिफाक इस बात पर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिनफ्स ही कायम है और अपने वजूद में वो किसी का मोहताज नहीं है, इस बात पर इत्तिफाक है। वह मालूम बिद्दरूरा, और इसका जो इल्म है वह हर एक को जरूरी तौर पर मालूम है। इल्म ज़रूरी, इसको आप जानते हैं कि जो हर एक को बगैर इस्तिदलाल के हासिल हो। अब ये है कि क्या कय्यूम के अंदर जो हमने कहा कि तीन माने पाए जाते हैं, जो पहले हो, फिर ये कि जो सबसे पहले हो, जो अव्वल का माना है, बिनफ्सी ही कायम हो, तीन बातें तो इसके अंदर आ गई। क्या इसके अंदर चौथा माना भी आया जाता है? और वो ये है कि वो जो अपने से गैर को कायम किए हुए हो, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद को कायम है और कय्यूम का माना इसके ऊपर दलालत करता है, लेकिन क्या इसके अंदर किसी और को कायम रखना, किसी और के वजूद को बरकरार रखना, क्या कय्यूम इस माना पर भी दलालत करता है? फ़ाऊल, जी जी जी, मुतलक नहीं पाया जाता जी, बज़ात खुद, यानी क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों के अंदर हुस्न है, तो इस वजह से। वहल युफीदु, क्या कय्यूम
فائدہ دیتا ہے کہ اقامتہ لغیرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی اور کو بھی قائم کیے ہوئے ہے، وقیامہ علیہ، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قائم بھی ہے، اس کے اوپر نگران بھی ہے، اس کا محافظ بھی ہے۔ کیا یہ چوتھا معنی بھی پایا جاتا ہے؟ فیہ قولان، اس میں دو قول ہیں، ظاہری باتیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ واضح ہے کہ ایک قول ہے کہ دلالت کرتا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ قیوم جو ہے وہ کسی اور کو قائم رکھنے پر دلالت نہیں کرتا۔ سوال یہ یعنی یوں سے ہے کہ کیا قیوم کا معنی لازم ہے یا متعدی ہے؟ قیوم کا معنی لازم ہے یا متعدی ہے؟ یعنی وہ تینوں معنی جو ہم نے شروع میں بار بار ذکر کیے، کیا صرف وہ معنی پائے جاتے ہیں؟ وہ تینوں معنی لازم کے ہیں، اور چوتھا معنی اگر ہم کریں گے کہ وہ کسی اور کو بھی قائم کیے ہوئے ہو تو متعدی ہے۔ تو قیوم اللہ تعالیٰ کا نام لازم ہے یا متعدی ہے؟ دو قول ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لازم ہے، دوسرا قول کہ متعدی ہے۔ اصح ما، ان دونوں میں سے صحیح ترین یہ ہے کہ انہو یفید ذالک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام قیوم اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے ہے، سب سے پہلے ہے، بے نفس ہی قائم ہے، یہ معنی بھی دیتا ہے کہ وہ کسی اور کو بھی قائم کیے ہوئے ہے، اپنے علاوہ جو تمام تن مخلوقات ہیں ان کو قائم کیے ہوئے ہے، یعنی متعدی معنی دیتا ہے۔ وَهُوَ يُفِيدُ دَوَامَ قِيَامِهِ، اور یہ قائم کرنا وقتی طور پر نہیں بلکہ بذات خود کسی اور کو قائم کرنا، یہ جو ہم چوتھا معنی کر رہے ہیں نا، اب اس کے اندر بذات خود کمال پایا جاتا ہے، خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ کسی اور کو قائم کرنا۔ یفید، یہ فائدہ دیتا ہے دوام قیامہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم کیے ہوئے ہے، وہ کمال قیامہ، اور اس کا کسی اور کو قائم رکھنا یہ کمال کی حد تک ہوتا ہے، لما فیہ من المبالغۃ، اس لیے کہ قیوم کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ حقیقت فی الواقع مشاہدہ، جی فہو سبحانہ الدائم الباقی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے ہے، باقی رہنے والا ہے، یعنی ازل سے ہے، ابد تک رہنے والا ہے۔ الذی لم یزل ولا یزال موصوفا بصفات الکمال، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا صفات کمال کے ساتھ متصف۔ ملیحہ شفیق، آپ کو سمجھ آیا؟ بارک اللہ فیکم۔ اقتران القیوم بالحی یستلزم سائر صفات الکمال، یہ جو الحی کو قیوم کے ساتھ ملایا گیا ہے، قیوم کو جو ملایا گیا ہے الحی کے ساتھ، اقتران القیوم، قیوم کو جو ملایا گیا ہے بالحی، حی اللہ تعالیٰ کے حی نام کے ساتھ، یستلزم سائر صفات الکمال، یہ مستلزم ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کو۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم العظم الحی اور القیوم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات کمال ہیں وہ ان دونوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم نے وضاحت کی تھی، اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو ہوتی ہیں نا، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں ذاتی اور کچھ ہوتی ہیں فعلی۔ اور جو ذاتی صفات ہیں، ذاتی صفات مثال طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا پاؤں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔ ان کا جو مدار ہے وہ صفت حیات کے اوپر ہے، اور دوسری جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہیں، تو اس فعلی صفات کے لیے جو بنیاد ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قیوم، فعلی صفات۔ تو الحی اور القیوم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام ذاتی اور فعلی صفات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ وقترانہ بالحی، قیوم جو حی کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے، یہ القواعد المثلیٰ کے اندر ایک قاعدہ ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں نا، وہ اسماء الحسنہ ہیں، یعنی بالغۃ الحسن غایتہ ہے، لیکن جب دو اسم مل کر آتے ہیں نا تو ان میں کمال فوق کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ایک نام ہے نا، وہ ایک نام قرآن کریم کے اندر اکثر دیکھتے ہیں کہ دو نام آتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں کہ بس ایسے ہی ذکر کر دیا ہے، بلکہ اگر پیچھے آیت کے اوپر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر یہ نام ذکر کرنا، اس کے اندر حکمت ہے۔ جیسے ایک دیہاتی شخص نے، بالکل جو ہے وہ اجڑ قسم کا آدمی جس کو کچھ پتا ہی نہیں تھا، اس نے کسی قاری کو سنا کہ وہ تلاوت کر رہا ہے
वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकाला मिनल्लाह वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। उसने ये आयत तिलावत की। तो उसने कहा कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूर रहीम होता ना यहाँ पर, तो उनको हाथ काटने का हुक्म ना देता। यानी यहाँ पर ये गफूर रहीम की सिफत सही बैठती ही नहीं है। तो क्या है कुरान करीम में, क्या है? अजीजुल हकीम है। ठीक है ना। तो ये कि एक देहाती शख्स भी इसको समझ सकता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहीं पर कोई वसफ जिक्र किया है तो उसके अंदर क्या कमाल, क्या खूबी है। तो उन्होंने उसकी बेशुमार जो है वो मिसालें दी हैं। अजीजुल हकीम मिसाल के तौर पर, बात फैल रही है लेकिन जो कमाल फौको कमाल है ना, मैं उसकी हिकमत समझा रहा हूँ कि देखिए वल्लाहु अजीजुल हकीम, अल्लाह ताला गालिब भी है, हिकमत वाला है। दुनिया के बस औकात बादशाह जो है वो गालिब तो होते हैं लेकिन उनके पास हिकमत नहीं होती, और जिनके पास हिकमत होती है बड़े बड़े हकीम, लेकिन उनकी अपने घर में भी नहीं चलती। तो बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गालिब भी है और हिकमत वाला भी है, जो भी वो फैसला करता है। तो जब दो इसम मिलते हैं ना तो इसमें कमाल और फौको कमाल पैदा हो जाता है। यहां पर भी यही मामला है। बारक जी, सही। वक्तिरानुहु बिलहय्य यस्तल्जिमु साइर सिफातिल कमाल, और कय्यूम का हई के साथ मिलकर आना ये मुस्तलजिम है, ये लाजिम कर देता है तमाम सिफात कमाल को। कय्यूम का हई के साथ मिलकर आना ये लाजिम कर देता है तमाम सिफात कमाल को, किसमें तमाम सिफात कमाल पाई जाती हैं। व यदुल्लु अला बकाइहा व दवामिहा, और कय्यूम का हई के साथ मिलकर आना ये दलालत करता है कि अल्लाह ताला की जितनी भी सिफात कमाल हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात में बाकी पाई जाती हैं और दायमी हैं। व यदुल्लु, और दलालत करता है अला बकाइहा, उन सिफात के बाकी रहने पर, व दवामिहा, और उन सिफात के हमेशा रहने पर। कय्यूम है, हई है, और हई होने की वजह से उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई मुद्दत नहीं है, ना हई की और ना कय्यूम की। तो हई और कय्यूम होने की बिना पर उसमें जितनी भी सिफात हैं, क्योंकि वो हई अजल से है अबद तक रहेगा, कय्यूम अजल से अबद तक रहेगा, लिहाजा तमाम सिफात उसमें अजल से ही अबद तक रहेंगी। और इसी तरह कय्यूम का हई के साथ मिलकर आना दलालत करता है वंतिफाउ नक्स वल अदम अन्हा अज़लन व अबदन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नक्स और आदम की नफी है। नक्स की और सिफात के ना पाया जाना, यानी किसी वक्त में सिफात से मुत्तसिफ ना होना, हई और कय्यूम दलालत कर रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हर तरह के नक्स की नफी है। हई और कय्यूम दलालत कर रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि वो किसी सिफत से मुत्तसिफ ना हो, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त भी खालिक था कि जब उसने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं किया था, बल्कि किसी चीज को पैदा नहीं किया था। वलिहादा कान कौलुहु, इसी बिना पर अल्लाह ताला का जो ये फरमान है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये जो अल्लाह ताला का फरमान है, अअज़मु आयतिन फिल कुरान, कुरान करीम की अजीम तरीन आयत है। कमा सबत ज़ालिका फ़ी सहीह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित है। सही यानी किताब में सही मुस्लिम के अंदर नीचे हदीस दी हुई है। कहते हैं कि इस बिना पर जब दो अस्मा मिल गए और उनके अंदर कमाल पाया जाता है, कमाल फौको कमाल पाया जाता है, इसके अंदर दवाम पाया जाता है, अबदियत पाई जाती है, और इसके अंदर हर तरह के नक्स और आयब की नफी पाई जाती है। इसके अंदर ये नफी पाई जाती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अल्लाह ताला किसी वसफ से मुत्तसिफ ना हो। कहते हैं फ़अला हादैनिल इस्मैनि, इन दोनों नामों पर, मदारुल अस्माइल हुस्ना कुल्लिहा, अल्लाह ताला के तमाम अस्माउल हुस्ना का मदार है। मदार असल में वो जो चक्की होती है ना, जिसको हाथ से पीसते हैं, देखिए, तो उसके अंदर जो बीच में लकड़ी होती है ना, उसको मदार बोलते हैं। मदार यानी जिसके इर्द गिर्द, दार या दूर से लफ्ज लिया गया है, जिसका माना होता है घूमना। मदार के जिसके ऊपर सारे घूमते हो, उस लकड़ी के इर्द गिर्द भी वो पूरी चक्की घूम रही होती है। तो कहते हैं कि इन दोनों नामों पर अल्लाह ताला के तमाम नामों का मदार है, तमाम नाम घूमते हैं अल्लाह ताला के इन दोनों नामों पर। सही। व इलैहिमा तर्जिउ मानीहा, और तमाम अस्माउल हुस्ना का जो माना है वो इन दोनों नामों की तरफ लौटता है। अब थोड़ी तफसील में जाते हैं कि किस तरह इन दोनों नामों पर तमाम अस्माउल हुस्ना का मदार किस तरह है। व इन्नल हयात मुस्तलजिमतुन लि जमीअ सिफातिल कमाल, हयात जिंदगी
یہ لازم کر دیتی ہے تمام صفات کمال کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام صفات کمال سے متصف ہے، اس لیے کہ حی ہے، اور حی ہے تو تمام صفات کمال سے متصف ہے. تمام صفات کمال کا مدار اللہ تعالیٰ کی صفت حیات پر ہے. فَإِذَا كَانَتْ حَيَاتُهُ تَعَالَى أَكْمَلُ حَيَاتٍ وَأَتَمُّهَا اکمل حیات و اتمہا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات سب سے بڑھ کر مکمل حیات ہے، استلزم اثباتها اثبات کل کمال یضاد نفیہ کمال الحیات. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات سب سے بڑھ کر مکمل حیات ہے تو اس حیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا یہ لازم کر دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر طرح کے کمال کو ثابت کیا جائے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات سب سے بڑھ کر مکمل حیات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب سے بڑھ کر مکمل حیات کو ثابت کرنا یہ لازم کر دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر طرح کے کمال کو ثابت کیا جائے. یضاد نفیہ کمال الحیات، کہ ان کمال کی نفی، ان کمال کی اگر نفی کی جائے، ان صفات کے اندر جو کمال اس کی نفی کی جائے تو یہ حیات کے کمال کے منافی ہو. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر ہم کسی انسان کے لیے مکمل زندگی بالفرض ثابت کرتے ہیں تو مکمل زندگی اس صورت میں ثابت کرتے ہیں کہ جب اس کے اندر وہ صفات بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں واقعی اس بندے نے زندگی جی ہے، اس نے زندگی جینے کا حق ادا کیا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ فقیری میں ہو، غربت میں ہو؟ نہیں، یہ ہم کب کہتے ہیں؟ یہ تب کہتے ہیں کہ جب اس نے زندگی سے صحیح معنوں میں استفادہ کیا ہو، صحیح معنوں میں زندگی سے لطف اٹھایا ہو اس نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اچھا اگر ان میں سے کسی بھی چیز کی نفی کریں گے نا تو کمال حیات کی نفی ہو جائے گی. مثال دوبارہ ہم کہیں گے بندے نے زندگی تو خوب گزاری لیکن بیچارہ غریب تھا، تو غربت جو ہے یہ خوب زندگی کے منافی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے تو سر ہلائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب صفت حیات مکمل مانی تو تمام صفات کو بھی مکمل ماننا پڑے گا. کہ اگر کسی بھی صفت کو ناقص مانا نا تو صفت حیات کے مخالف ہو جائے گا. وَأَمَّا الْقَيُّومُ، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اسم قیوم کا معنی ہے، قیوم کا تعلق ہے، فَهُوَ مُتَضَمِّنٌ كَمَالَ غِنَاهُ وَكَمَالَ قُدْرَتِهِ. قیوم کا معنی ذکر کر رہے ہیں. قیوم یہ مشتمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مکمل طور پر مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، مکمل طور پر بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. متضمن کمال غنا ہو، اللہ تعالیٰ کا نام قیوم یہ مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کے کمال غنا پر، مکمل طور پر بے پرواہ. وہ کمال قدرتی ہی، ساتھ ساتھ قیوم یہ مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر، کہ جو نہ صرف خود قائم ہے بلکہ کسی اور کو بھی قائم کیے ہوئے ہے اور کسی اور کو قائم کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. فَإِنَّهُ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ، قیوم وہ خود بھی قائم ہے، لازم معنی بھی پایا جاتا ہے. فلا يحتاج الى غیرہ بوجہ من الوجوہ، وجوہات میں سے کسی بھی وجہ کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، حتیٰ کہ وہ اپنے عرش اور اپنی کرسی کا بھی محتاج نہیں ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ قیوم کے اندر معنی پایا جاتا ہے المقیم لغیرہ، جو اپنے سے غیر کو قائم کیے ہوئے ہو. متعدی معنی، فلا قیام لغیرہ الا باقامتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اللہ کے غیر کے لیے قیام نہیں ہے، وہ اپنے وجود کو کوئی برقرار نہیں رکھ سکتا، کوئی خود قائم نہیں رہ سکتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آسمان کو اتنی بڑی مخلوق ہیں کہ جن کی موٹائی ہی 500 سال کے برابر ہے، اور پھر یہ کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر سہارا لیے ہوئے نہیں، جس طرح ہمارے ہاں چھت جو ہے وہ دیواروں پر یا پلر پر کھڑی ہوتی ہے بغیر کسی سہارے کے. تو یہ اس کو قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ستارے جو اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہی ٹکراتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم تو جو بسا اوقات غبارے کو جو وہ کھڑا نہیں رکھ پاتے تو ایک جگہ پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کا نظام ہر ایک اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے، اس کو قائم رکھنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. فانتظم ہذان الاسمان، مشتمل ہیں یہ دونوں نام. فانتظم ویسے لفظ جو ہے وہ جو ندم ہوتا ہے نا، نظم، اور اسی سے کا معنی ہوتا ہے پرونا، یعنی کسی لڑی کے اندر جو ہے وہ موتیوں کا پرونا. تو
لڑی جو ہوتی ہے، موتی جو ہوتے ہیں وہ دھاگے کے اندر پروئے ہوتے ہیں، تو اسی سے لفظ دیا گیا ہے کہ فن تدمہ ہادان الاسمانی، یہ دونوں نام پروئے ہوئے ہیں، یا یہ دونوں نام مشتمل ہیں، آسان معنی کریں گے، الحی اور القیوم یہ دونوں نام مشتمل ہیں، صفات الکمال اتم انتظام، یہ دونوں نام مشتمل ہیں تمام صفات کمال پر، مکمل طور پر مشتمل ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت اس سے خارج نہیں ہے، اس کے اندر ہیں بالکل۔ آگے نمبر 5، نمبر 6 اور نمبر 7 صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ استغناؤہ عن العرش وما دونہ واحاطتہ بکل شیء وفوقیتہ سبحانہ۔ استغناؤہ عن العرش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش سے غنی ہونا، عرش سے بے پرواہ ہونا، وما دونہ اور جو کچھ عرش کے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بے پرواہ ہے۔ ہر ایک کے اوپر تفسیری کلام آئے گا۔ نمبر 6 جو اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کریں وہ یہ کہ احاطتہ بکل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، وہ فوقیتہ سبحانہ، اور 7ویں نمبر پر ذکر کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر اگرچہ مستوی ہے، لیکن اس عرش سے اللہ تعالیٰ مستغنی، اس کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم انسان مثال کے طور پر یعنی اگر کسی چیز پر بیٹھنا چاہیں یا زمین پر گھومتے پھرتے یا کسی بھی چیز پر بیٹھنے کے لیے ہم محتاج ہوتے ہیں نا، یعنی اس کے بغیر ہم ہوا کے اندر معلق نہیں رہ سکتے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ عرش کے اوپر معاذ اللہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹھنے کی کہیں پر کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش سے مستغنی ہے۔ وَمَا دُونَهُ، اور جو کچھ عرش سے نیچے، یہی کہ ہم اس نیا موضوع شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کو اگلے حصے میں ہی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کا ذکر ہے، جب یہ بات پڑھیں گے نا تفصیل سے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ السلام، الحمدللہ، جزاک اللہ، صحیح، انشاءاللہ، بارک اللہ۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ This video is optimized by Alim Online. زکریا پانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور قسم ہے اس کی جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں۔ وما یسطرون ای وما یکتبون، اس قلم سے کیا مراد ہے؟ ایک تو قلم کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کر دی ہے۔ ایک قسم وہ تھی جو کتاب مستور کی اللہ نے کھائی ہے، لکھی ہوئی کتاب کی، یہاں لکھنے کی قسم کھائی، اور ایک اقرا کا ذکر کیا اللہ نے، الرحمن
अल्लमल कुरान, अल्लमहुल बयान, बयान इसको अल्लाह ने बतौर नेमत के जिक्र किया है। तो इस कलम के बारे में मुफस्सिरीन के दो कौल है। एक आम कलम जो भी लिखता है, तो इस कलम की अहमियत कसम से वाज़ेह हो जाती है कि लिखना अच्छा है इस कलम से, क्योंकि इस कलम से अल्लाह ने कसम खाई है, इस कलम की अल्लाह ने कसम खाई है। तो अंदाजा लगाएं कि कलम की पावर क्या है। इस कलम से आप कौमें गुमराह भी कर सकते हैं और इस कलम से आप कौमों को राह रास्त पर भी ला सकते हैं। लिखें जरूर, अच्छा लिखें। इसलिए तहरीर जो है ना, तकरीर का अपना फायदा है, तहरीर का अपना है, लेकिन तकरीर और तहरीर में अगर मुवाजना किया जाए तो तकरीर से ज्यादा तहरीर है। तकरीर जब तक आप हैं तो आपकी तकरीर, आप खत्म हो गए तो तकरीर भी खत्म, तहरीर आपके बाद भी जिंदगी भर रहती है। सदियां गुजर गई हैं मुहद्दिसीन को, किताबें पढ़ रहे हैं हम, क़यामत तक पढ़ती चली जाएंगी उनकी किताबें। ये बेहतरीन सदका जारिया होता है। दूसरी बात यह है कि इस कलम से मुराद वो कलम है जो अव्वल अल्लाह ने पैदा किया था। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु अल कलमा, सबसे पहली मखलूक अल्लाह ताला का कलम था। और फिर उस कलम को अल्लाह ने जो कहा क़यामत तक होने वाली हर चीज को लिख दिया। उस लिखी हुई की कसम और उस कलम की कसम अल्लाह ने खाई। ये तफसीर खास हो जाएगी। अब आगे, चूंकि कसम जब खाई जाती है तो उसके लिए जवाब कसम भी जरूरी होता है। अब आगे जवाब कसम है, मा अंता बि निअमति रब्बिका बि मजनून, नहीं है आप अपने रब के फजल से मजनून, दीवाना। इससे कुफारे मक्का के कौल का रद्द करना मकसूद है, जो आपको क्या कहते थे, इन्नका लमजनून, वो आपको मजनून कहते थे। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के फजल और करम से आप मजनून नहीं है। और कसम खाकर अल्लाह ने बात जिक्र की। मजनून वो क्यों कहते थे और अल्लाह ने इस जनूनी पंथ की नफी क्यों की? जी, क्यों कहते थे आपको मजनून? ठीक है, मजनून, और क्या कहा, शायर, और क्या कहा, काहिन, और क्या कहा, साहिर, और क्या कहा, मशहूर। मशहूर जादू हो गया। जी, ये चार किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, शायर, साहिर, काहिन, मजनून। ठीक है, अच्छा, इन सब के पीछे मकसद उनका पता क्या था? ऐसा बना दिया जाए इसे कोई इनकी बात ही ना सुने। साहिर और मशहूर, शायर, काहिन और मजनून, अगर कोई ऐसी बात कह दी जाए और लोग उसको समझ लें तो उसकी बात को कौन सुनेगा? अगर किसी शख्स को आप पागल साबित कर दे तो आपकी कोई बात सुनेगा? सुनने से पहले जहन में क्या होगा, पागल है, इसकी बात सुनना क्या है। तो अल्लाह के रसूल को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद ही शर्मिंदा हो गए वो आपके बयानात से, आपकी गुफ्तगू से, आपके कलाम से, वो खुद ही शर्मिंदा हो गए। व इन्ना लक लअजरन गैर ममनून, और बेशक आपके लिए अलबत्ता अजर है, गैर ममनून, ना खत्म होने वाला। ये गैर पर जबर क्यों है? ये ऑनलाइन वाले जिंदा है या हम गायबान नमाज ना था पढ़े? इन्ना की वजह से आ रहा है। क्यों आ रहा है इन्ना की वजह से? इन्ना का इसम है, अजरन भी इसम है, गैरा भी इसम है, ममनून भी इसम है, लका भी इसम है। इन्ना क्या करे बेचारा अकेला?
صفت ہے یہ اجرن کی. غیر ممنون مضاف اضافہ مل کر یہ صفت ہے اجرن کی. اجرن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ انا کا اسم بن جائے گا. کس میں؟ مضاف پر تنوین تو نہیں آتی ہے نا. اچھا ابھی ایک سوال پیدا ہوگا. اور وہ سوال یہ ہے کہ موصوف صفت میں مطابقت ہونی چاہیے. اجرن تو نکرہ ہے, غیر ممنون یہ تو اضافت ہے, اور اضافت کس کی قسم ہے؟ کس کی قسم میں سے ایک قسم ہے؟ معرفہ کی. اضافت معرفہ کی قسموں میں سے قسم ہے. تو پھر یہ کیا ہو؟ موصوف نکرہ صفت معرفہ. جواب جی کیونکہ غیرہ جو جیسے کہ مضاف جو ہے اگر معرف یا پھر جو معرفہ کی طرف اگر مضاف ہو تو پھر وہ معرفہ بنتا ہے, ورنہ نکرہ ہی ہوتا ہے. نکرہ جب نکرہ کی طرح مضاف ہو نا اس سے بھی تخصیص حاصل ہوتی ہے. نکرہ جب معرفہ کی طرح مضاف ہو تو معرفہ بن جاتا ہے. چلو تخصیص بھی اگر حاصل کر لیں آپ نکرہ کی طرف اضافت تو بھی صفت تو مخصوصہ ہو گئی نا, جبکہ موصوف جو ہے وہ نکرہ ہے. میرا انعام دینا ہے, کوئی بتائے صحیح. جی صفت سبب ہی ہے. تلاش گمشدہ. جناب لفظ غیر کا خاصہ یہ ہے کہ جب یہ مضاف ہوتا ہے تو اس سے تعریف اور تخصیص حاصل نہیں ہوتی. لفظ غیر, لفظ مثل, لفظ سوا, غیر اور مثل اور نحو وغیرہ الفاظ اس کی اضافت کے باوجود بھی تعریف اور تخصیص حاصل نہیں ہوتی. جی لائیے بڑے چلا گیا. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے, اس لیے کہ آپ کو جو تکلیفیں دی گئی نا نبوت کے بعد وہ بڑی شدید تھی. دشمنوں کی باتیں سنی, قتل کے منصوبے, سازشیں, آپ کو جلا وطن کر دینا, اس قدر تکالیف برداشت کی ہے کہ کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل کے اندر بہت زیادہ گھٹن محسوس کرنے لگ جاتے. تو اللہ نے اس کی تسلی بھی دی ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہو چکا ہے ان کی باتوں کی وجہ سے, صبر کیجیے آپ. تو اس کا ایک صلہ یہ ہے کہ آپ کو نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا. اور اگر ہم واقعہ معراج کے اسباب پر بھی غور کریں تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی پریشانیوں سے جو اتنا عرصہ آپ کو ستایا گیا, اور پھر 10 کو تو پھر جو بعثت کا 10واں سال تھا اس میں تو آپ کو مسلسل پریشانیاں لاحق ہوئی. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ سارے بوجھ کم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا شرف دیا گیا آپ کو. وَإِنَّكَ بے شک آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں, عظیم اخلاق پر فائز ہیں. یہ کیسے کہا؟ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے جب کسی انسان کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہو اور اس کو ستایا بھی جائے, اس کو گالیاں بھی دی جائے, اس کو دھکے بھی مارے جائیں, گردن سے جو دبایا بھی جائے, چادر ڈال کر کھینچا بھی جائے, الزام بھی لگائے جائیں, اور مجال ہے کہ اس نبی نے کو جواب دیا ہو پلٹ کر, مجال ہے کہ نبی اسلام نے کوئی انتقامی کاروائی کی ہو. حتیٰ کہ طائف کی وادی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد تو آپ نے انہی کے حق میں دعا کی ہے, بلکہ قرآن کریم میں سورہ کہف اور سورہ شعراء میں اللہ نے یہاں تک ذکر کر دیا جو آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے, آپ کو تکلیفیں دے رہے تھے, ان کے ایمان نہ لانے کی فکر میں آپ اپنے آپ کو یوں ہو رہا تھا جیسے ہلاک کر دیں گے. اس سے زیادہ شفقت, محبت, ہمدردی, رافت, رحمت کے اور کیا نمونے ہو سکتے ہیں. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا, تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ اما قرأت القرآن, قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں یہ بات موجود ہے, اور وہ یہی تصدیق ہے, اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کَانَ خُلُقُ القرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے. یعنی جب آپ کے اخلاق کی بات ہوتی ہے تو دین اسلام میں جسے اخلاق کہا گیا اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے.
قرآن میں جو اخلاقیات ذکر ہوئی ہے اگر اس کا عملی کوئی نمونہ دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب عائشہ سے کیوں پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں؟ جی ہاں جی، انسان کا زیادہ تر وقت گھر میں زیادہ بے تکلفی گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو جس کے ساتھ زیادہ گزر بسر ہو آپ کا، جس کے ساتھ آپ نے زندگی کا ہر موسم دیکھا ہے، وہ عینی شاہد ہے آپ کے اخلاق، کردار اور گفتار کے حوالے سے. تو اگر گھر سے گواہی آ جائے کہ یہ اخلاق کا بہترین حامل ہے تو یہی اخلاق والا ہے. گھر سے بیوی اگر یہ کہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گھر میں آنے کے بعد وہ نہیں ہوتا جو گھر سے باہر ہوتا ہے، تو سمجھ لیں سرٹیفکیٹ مل گیا بد اخلاقی کا آپ کو. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اب گپ شپ ہے اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اب بہت ہی اعلیٰ عمدہ گفتگو کرتے ہیں، مٹھاس شیرینی گفتگو آپ کی، اس لیے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے اور مفادات بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے پیچھے، کبھی کاروباری اور کبھی دوسرے اور کبھی تیسرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے گھر کے اندر جیسا تھا باہر بھی ویسا ہی تھا. امین اور صادق جو آپ کو الفاظ استعمال آپ کے لیے کیے جاتے ہیں وہ کہاں ملے آپ کو؟ نبوت سے پہلے. اور وہ کس موقع پر ملے؟ کاروباری معاملات میں، معاملات کے اندر. ہم میں سے اکثر شخص ایک زاویے سے بڑا ہی کمال ہوتا ہے لیکن معاملات کے اندر اس کے اندر بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں. اور جب معاملات کے اندر، لین دین کے معاملات کے اندر با کمال شخصیت بن جائے تو یقین دیگر معاملات میں بلولا ہوگی. اخلاق جو ہے نا، اگر کوئی شخص کہتا ہے یار اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، ہمارے یہاں اس کا استعمال بڑا محدود ہے، مطلب بڑی میٹھی بات کرتا ہے، بہت ہی نرم لہجے کے ساتھ آہستہ بڑی بات کرتا ہے، بہت اچھے اخلاق والا ہے، چاہے وہ مشرک ہو اور چاہے وہ بد عمل ہو، چاہے بے نمازی ہو. تو اخلاق در حقیقت اسلام پر عمل پیرا ہونا، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونا، یہ ہے آپ کا اخلاق. اگر شخص بے نمازی ہے تو اللہ کے تعلق سے اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ بڑوں سے احترام کے ساتھ پیش آتا ہے تو ٹھیک ہے، جزوی طور پر کہہ سکتے ہیں یہ والا پہلو ٹھیک ہے اس کا، لیکن آپ اخلاق کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے لیے پورا کا پورا اسلام اور اسلام کے تمام شعبات کے اندر اس کا عمل ہونا ضروری ہے. اسی طرح ایک اور ملتا جلتا لفظ ہے، ہم جلدی کہہ دیتے ہیں کہ بڑا حیا باختہ ہے. یہ کیا ہوا؟ اس کی نظر نیچے جھکی ہوئی ہے، بس حیا باختہ ہے، شرمیلا ہے. یہ اس کی عملی زندگی بھی دیکھیں، گناہ بھی کرتا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار بھی نہیں ہے، شرعی احکامات پر عمل بھی نہیں ہے. تو اس کا حیا جزوی ہے. حیا وہ ہے جب آپ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ حیا ہے. اس لیے تو کہا گیا اللہ سے حیا کرے، کم از کم اتنا حیا تو کر لے جتنا آپ اپنی قوم کے کسی معزز شخص کا کرتے ہیں. اس کو دیکھ کر، جیسے مثال کے گھر کے اندر کوئی ایسی شخصیت، بڑی شخصیت آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خواتین دوپٹہ اوڑھ لیتی ہے، ٹی وی چل رہا ہے تو بند کر دیتی ہے، سیٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ابا حضور آ گئے، دادا جی آ گئے، نانا جی آ گئے. اس سے زیادہ حیا تو اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن اگر اتنا نہیں ہو سکتا اتنا تو کر لو بھائی. تو عظیم اخلاق اور عظیم حیا ہوتا ہی وہ ہے جب آپ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، القریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھ لیں گے. اچھا، یہ جو ہے آپ کا اور ان کا حق اور باطل کو دیکھنا، فرق بالکل آپ دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بعض نے اس آیت کو جوڑا ہے قیامت کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، حق اور باطل بالکل واضح ہو جائے گا. لیکن بعض نے اس کو جوڑا ہے جنگ بدر کے ساتھ اور بعض نے اس کو جوڑا ہے فتح مکہ کے ساتھ. جنگ بدر میں اللہ نے اس کو کیا کہا؟ یوم الفرقان. حق اور باطل کا دل تھا یہ، اور فتح مکہ تو تھا ہی تھا. اکثر قبائل کا اسلام فتح مکہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، حق بالکل واضح ہو گیا ان کے سامنے. اور تیسرا اس کا معنی وہ اگلی آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ،
कौन तुम में से मजनून है, तुम में से कौन मजनून है। मफ्तून, मफ्तून का यह हमारा मजनून भी कर सकते हैं। दूसरा, फितने में गिरफ्तार कौन है। तो जाहिर है कि हमने जो दो शुरू में माने करवाए, एक क़यामत और दूसरा जंग बदर या फतेह मक्का, तो मजरूर का और फितने में गिरफ्तार होने का भी ये मामला बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि हक पर कौन है, बातिल पर कौन है, गलत कौन है, मजरूर कौन है। ये इसका उस मौके पर भी और उस मौके पर भी पता चलेगा। उस मौके पर चला और उस मौके पर चलेगा। इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब, हुवा अअलमु, वो खूब जानता है, बिमन ज़ल्ला अन सबीली, कौन गुमराह है उसके रास्ते से, या जो भटक गया है उसके रास्ते से। वह हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, और वो ज्यादा जानता है हिदायत पाने वालों को। हिदायत याफ्ता कौन है, वो ज्यादा जानता है। मुशरिकीन मक्का अपने आप को हक पर कहते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातिल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ये बातिल रास्ता और ये हक रास्ता है। तो अल्लाह ने जवाब दिया, तुम्हारा इख्तिलाफ अपनी जगह पर, हक पर कौन है, गुमराह पर कौन है, हम जानते हैं। फला तुतिइल मुकद्दिबीन, आप इताअत ना करें झुटलाने वालों की। अच्छा, इताअत से यह मुराद पता क्या है, फरमाबरदारी नहीं है। यहां सियाक से देखा जाए, सियाक और सिबाक से, उसका मतलब है झुकना है। जो झुटलाने वाले हैं ना, उसकी तरफ आपने झुकना भी नहीं है। उनके जाविये से कोई तरफदारी का पहलू, जानिबदारी का पहलू, उनके साथ मोहब्बत के लिए झुकना, उनको इज्जत बख्शना, ठीक है, उनको आप शान बख्शे, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो दर हकीकत इस्लाम के लिए नुकसानदेह है। उनकी बात और इताअत तो दूर की बात है, तरफदारी भी नहीं करनी है आपने, बिल्कुल इल्तिफात भी नहीं करना। इसलिए कि जब आप इस्लाम के दाई बन जाते हैं ना, तो अब आपकी जात होगी साइड पे, जाती मामलात हो गए साइड पे। इस वक्त आप इस्लाम के दाई और मुबल्लिग हैं। आपका हर अमल, आपका हर कदम बतौर मिसाल के लिया जाएगा। अगर आप बैठ मुलाकात करने लगे ऐसे मुशरिकीन के साथ, मुनाफिकीन के साथ, जिनका न मनहज, न अकीदा, न नजरिया वाज़ेह है, बल्कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे पता चल रहा हो गैर अकीदे के हामिल लोग हैं ये, फिर आप जब उनके साथ बैठेंगे, उनको इज्जत बख्शेंगे, नतीजा ये निकलेगा, बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं वो कहेंगे कि ऊपर के मामलात जो है, ऊपर की सतह पर बिल्कुल ठीक है, आपस में मिलते हैं, कोई ऐसा इंतशार इख्तिलाफ नहीं, हम क्यों करें। और ये तब्दीली नीचे तक, और आगे जो बात आ रही है वो बात इसको और मजबूत कर रही है, और वो ये है, वद्दू, वो चाहते हैं, लो तो दहीनो, काश तुम सुस्ती करो, फयुदहीनून, तो वो भी सुस्ती करें। आप जरा थोड़ा सा झुकाव पैदा करें अपने अंदर। नीचे लाइन लगी हुई है जी, जब आप अपने अंदर तब्दीली पैदा करेंगे तो आपको देखकर तब्दीली पैदा करने वाले लाइन से खड़े हुए हैं सख्त। इस वक्त जब आप इस्लाम के नुमाइंदे हैं, तो आप अपने मनज पर, अकीदे पर, हक पर सख्ती के साथ डटे रहें। और यही तो कहा गया, कुल या युल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आखिर में फैसला कुल बात कर दी गई। आपको पेशकशें हुई थी, लेकिन नहीं, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरे बाजार के अंदर जुमले कसे जाते, आप पर पथराव किया जाता, लेकिन दावत तौहीद के बयान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदाहनत इख्तियार नहीं की। आज हमारा अलमिया यह है, ऐसे शोबदाबाज जब से दाई आए हैं, नतीजा ये निकला है कि अगर कोई हक को बयान करता है धक्के की चोट पर, हक को, तो पता उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, शिद्दत पसंद। बड़ी शिद्दत है इसमें, बड़ी सख्ती है इसमें, ये सख्ती तो कुरान ने, अल्लाह ने इख्तियार की है। अब अगर कोई ऐसी बात करता है गोल मोल, यानी हलीम, पता ही नहीं क्या खा रहे हैं आप, खिचड़ी, ना ये पता चल रहा है हक बयान कर रहा है, ना ये पता चल रहा है बातिल। जैसे तौहीद है, बास फिरकों की तौहीद पता क्या है, अल्लाह एक है, अल्लाह मालिक, अल्लाह राजिक, अल्लाह खालिक, उसी की बंदगी होनी चाहिए बस, इसके अलावा कोई तौहीद नहीं है उनकी। और इसको कहते हैं अहले तौहीद, सुभान अल्लाह। इसको बास कहते हैं वहाबी। तौहीद ये थोड़ी होती, ये तो मुशरिकीन मक्का भी कहते थे।
हत्ता कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, वो कहते हैं जिनको वास्ता बना रहे हैं ना, हम इबादत अल्लाह की कर रहे हैं, सिर्फ इनको एक सहारा बनाया हमने। एक और चीज भी हमारे दाइयों के अंदर जो पैदा होगी, सिर्फ पता है मकसद क्या है, जब में गफीर, जब आप सही तरीके पर चल रहे होते हैं, अपने उस मौकफ में लचक पैदा नहीं करते, तो यकीनन आपके आसपास बैठने वाले चंद लोग होंगे। लेकिन जब आप झुकाओ, नरमी, अहले बिदा के साथ आपका ताल्लुक होगा, जब अहले बिदा के साथ आपका ताल्लुक होगा, नतीजतन उनकी वजह से हक गोई में कुव्वत नहीं होगी आपके पास, क्योंकि बहुत सारे उनके नजरियात ऐसे हैं जिसको आप कबूल नहीं करते, आपके बहुत सारे नजरियात ऐसे हैं जो उनको कबूल नहीं है, तो फिर आप उसको छेड़ेंगे नहीं। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि दाई तो कसरत से मिलेंगे आपको, लेकिन उनमें से कोई दाई ऐसा नहीं होगा जो किताब और सुन्नत को वाज़े अंदाज से, दो दो टोक अंदाज से, कुव्वत के साथ, बातिल की नफी सूरतों के साथ और हक का बयान वाज़े अंदाज से करता हुआ नजर आए। मिंबर मेहराब पर चढ़ जाए तो भी ऐसी बातें होगी, मजलिस में चले जाए तो भी बातें ऐसी होगी। वजह यह कि मुदाहनत आ गई, और मुदाहनत की सबसे बड़ी वजह उनका झुकाव है अहले बातिल की तरफ, अहले बिदा की तरफ। और उसके लिए हमारे यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, हिकमत अमली, मसलहत पसंदी होनी चाहिए। हिकमत अमली, मसलहत पसंदी का नाम पता क्या? तर्क सुन्नत। तर्क सुन्नत मसलहत पसंदी नहीं होती। सुन्नत पर अमल करे, सुन्नत की तरफ दावत दे अच्छे अल्फाज के साथ, ये तो हो सकता है लेकिन हक को बयान ना करे। जिस मौके पर बयान करना चाहिए, हक को बयान करने में आप सुस्त रवि का मुजाहरा करें, तो ये चीज दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसको हम, इस आयत को अगर हम अपनी अपनी जिंदगी में, इनफरादी जिंदगी में भी लें, तो भी मामला ये है, अपने किसी भी मामलात के अंदर, वो आपके निजी मामलात हैं या आपके दीगर मामलात हैं, उस मामलात के अंदर कभी अपने अंदर मुदाहनत पैदा ना करें, कमजोरी। मिसाल के तौर पर आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हैं आप, किसी इदारे के हैं, घर के हैं, जब मामलात को चलाने में आपके अंदर कमजोरी पैदा हो गई ना, तो आपके तहत जितने हैं सारे कमजोर पड़ जाएंगे, सारे कमजोर पड़ जाएंगे। ये देखो, ये भी तो ऐसे कर रहे हैं ना, इसमें क्या है? आपका एक मिसाल बनाएंगे, ये भी तो ऐसे कर रहे हैं ना, तो फिर बाकी सारे तैयार बैठे हुए। इसलिए बिलखुसूस जो जिम्मेदार शख्स है, और जिम्मेदार शख्स के बारे में तो शरीयत एक और जिम्मेदारी बता दी है, और वह कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल, तो में से हर शख्स जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी का सवाल किया जाएगा। तो जब आप मसूल हैं, तो फिर आपको तो ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। वला तुति, और आपने इताअत नहीं करनी, बात नहीं माननी, कुल्ल हल्लाफिन, बहुत ज्यादा कस्में खाने वाले की, महीन जलील की। जाहिर है जो ज्यादा कस्में खाता है, हमारे यहाँ ये बात मारूफ मशहूर होगी, ज्यादा कस्में खाने वाला झूठा इंसान है। क्या जरूरत है कस्में खाने के? उसूल भी आपको बताए गए थे, याद है? कुछ 5-6 उसूल मैंने बताए थे आपको। कसम कब खानी है? जरूरत के मौके पर, जब जरूरत लायक हो जाए, बिना जरूरत नहीं। नंबर 2, जब आप सच्चे हो तो कसम खानी है, जरूरत पड़ गई है, आप सच्चे हैं। नंबर 3, अल्लाह की खानी है, ठीक। नंबर 4, जब कसम खा ले तो उस कसम पर पूरा उतरना है आपने। और नंबर 5, कसम अगर कोई ले रहा है मुस्तहलिफ, उसकी नीयत के मुताबिक खानी है। इसको जानते हैं आप? मुस्तहलिफ जो कसम ले रहा है उसके मुताबिक खानी है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ये मोबाइल, हाँ ये ना, ये मोबाइल जो है, आप कसम खाई कितने का लिया आपने? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मोबाइल की। तो आप कहेंगे अल्लाह की कसम 20,000 रुपए का, और आपके जहन में क्या? दूसरा मोबाइल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इसकी। तो जिस नीयत से आपसे कसम ली जा रही है, उसी नीयत पर कसम खानी है आप। तो ज्यादा कसमें खाना जायज नहीं। और ये तो उमूरे लानत में से है, उमूरे लानत में से है, जो अल्लाह ताला की जात को समाने तिजारत बना ले। यानी क्या करे वो?
قسمیں کھا کر کاروبار کر رہا ہے, اللہ کی قسم اتنے کی پڑ رہی ہے, اللہ کے گھر میں اتنی کی نہیں پڑی, وغیرہ وغیرہ. کچھ کہہ رہے تھے تو لائے نہیں ہے, یہ لائے نہیں کی وجہ سے جزم آ جاتا ہے, لیکن آگے ساکن ہو تو پھر اس کو کسرہ دیا جاتا ہے. وہاں ساکن تھا, لام ساکن, اور یہاں متحرک ہے. اچھا تو آپ نے نمبر 1 ایسے لوگ جو جھوٹے ہیں, اہل باطل ہیں, ان کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا, اور بہت زیادہ ذلیل قسم کے لوگ معاشرے میں جو یوں ہی قسمیں کھاتے رہتے ہیں, ان کی طرف بھی آپ کا جھکاؤ اور میلان نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 3 ہم مازن, عیب جوئی کرنے والے, مشائن چلنے والے, عیب جوئی کرتے ہوئے چلنے والے, چلتے پھرتے عیب جوئی. اور بن امین, اچھا مشائن بن امین کے ساتھ جوڑ لیں اس کو, مشائن بن امین, چلتے پھرتے چگل خوری کے ساتھ, چلتے پھرتے چگل خور. جی عیب جوئی کرنے والا. تو 2 ایسا شخص جس کے اندر یہ بہت زیادہ عیب جوئی والی عادت ہو, چگل خوری کرتا ہو, یہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ نہ بیٹھے, اس کے ساتھ میلان نہ ہو, کیونکہ یہ صفات رفتہ رفتہ آپ کے اندر آ جائیں گی. مناعن, اور کون شخص ہے جس کی تکریم نہیں کرنی, جس کی طرفداری نہیں, جس کی بات کو نہیں ماننا, جس کے ساتھ نہیں بیٹھنا آپ نے. مناعن للخیر, بہت زیادہ خیر کو روکنے والا, بھلائی سے روکنے والا, جو حق کو قبول کرنے میں آپ سے زیادہ کمزور ہے, حق کی طرف آتا ہی نہیں ہے, حق سے روکتا ہے. ایسے شخص کی بات کو بھی نہیں ماننا. معتدین, بے حد زیادتی کرنے والا یا حد سے بڑھنے والا, حد سے بڑھنے والا, اور افیم گناہگار. یہاں 3 چیزیں آ گئی اس آیت میں, بھلائی سے روکنے والا, زیادتی کرنے والا, اور گناہگار. پیچھے 2 چیزیں تھیں, عیب جوئی کرنے والا, چغل خوری کرنے والا, اور اس سے پہلے 2 چیزیں تھیں, بہت زیادہ قسمیں کھانے والا اور ذلیل معاشرے کے اندر, اور اس سے پہلے ایک اور چیز تھی, اور وہ کیا تھی؟ جھوٹ جھٹلانے والا حق کا. ان کو کہتے ہیں خصائل رزیلہ, اوصاف مذمومہ. یہ کون سی خصائل ہے, کون سی صفات ہے؟ رزیل, بیکار قسم کی. آپ اس کو لکھ دیں صفات مذمومہ. صفات مذمومہ کا حامل شخص اہل نہیں ہے کہ آپ کی طرفداری اور میلان اس کی طرف ہو, آپ اس کی تکریم کریں, آپ اس کی مجلس میں بیٹھیں, آپ اس کو اپنا دوست بنائیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ صفات جو اب تک آپ کے پاس نہیں تھی, اس کے طرف طرفداری, تکریم اور میلان اور دوستی اور جھکاؤ, یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا کر دے گی. 2 چیزیں اور بیان ہو گئی. عتلن, بد مزاج, عتلن بد مزاج, بعد ذالک ذنیب, اس کے بعد بے نسب بھی ہو, بد اصل, بے نسب. یہ کفار کی اخلاقی پستی کا ذکر ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان صفات کے حامل آپ کیسے ان کے ساتھ جھک سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کے اندر تو اعلیٰ صفات ہیں اور ان کے اندر تو رذیل ہے. تو ایک اعلیٰ شخص جب پستی میں گرا ہوا شخص اس کی طرف جھکے گا نا اس طرح, تو وہ اپنی منزلت کو کھو دے گا. ان کا ندامال و بنین, کہ ہے وہ مالدار, و بنین اور بیٹو والا. یعنی یہ جو صفات نظر آ رہی ہے نا آپ کے, ان صفات کا حامل شخص جو آپ سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لڑتا ہے, اس کی بنیاد 2 ہیں چیزیں.
دو چیزیں، ایک اس کے بعد مال زیادہ ہے اور دوسرا اس کے بیٹے زیادہ ہے. انما اموالکم اولادکم فتنہ. کبھی ایسا فتنہ بھی بن جاتا ہے، سرکش بنا دیتا ہے آپ کو، بد اخلاق بد مزاج بنا دیتا ہے یہ مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت. آپ کے بیٹے ماشاءاللہ 10 بیٹے نوجوان، اور مال ایسا کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا. تو اس کے بعد پھر آپ کو چڑھ جاتا ہے نشہ، اور وہ نشہ کبر کا ہے، وہ نشہ گالی گلوچ کا ہے، وہ نشہ آپ کے اندر عیب جوئی، آپ کے اندر بد مزاجی اور آپ کے اندر بد اخلاقی کو پیدا کر دیتا ہے. دیکھیں آپ ہمارے معاشرے میں جو بڑے گھرانے ہیں، مال کی جہاں کثرت ہے وہاں بے دینی بھی دیکھیں آپ. ہر معاشرے کا گرا ہوا کام آپ کو الا ماشاء اللہ جس کو اللہ بچائے ڈر و خوف و تقوی ہو ورنہ موجود ہوتا ہے. یعنی دو ہمارے معاشرے میں دو طبقے ایسے ہیں، جو بہت زیادہ اوپر، جو بہت زیادہ نیچے، دونوں کے اندر جہالت بھی زیادہ ہے. بہت زیادہ مال کی کثرت اور بہت زیادہ غربت دین کے تعلق سے بڑا ہی خطرناک فتنہ بن چکا ہے. حالانکہ یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر کیا ہونا چاہیے؟ شکرانے نعمت. تھوڑا سا ہے بھی اس کے بعد انشاءاللہ. یہ ذا مالن اس پر نصب کیوں ہے؟ ذا مالن کانا کی خبر ہے، کون سا اسم ہے؟ ذا اسماء ستہ مکبرہ، رفیع حالت واو سے، نصبی حالت الف سے، جری حالت یا سے. تو اس کا اسم کیا ہوا؟ ضمیر ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیات، قالا تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین پہلوں کی. جب اس کے سامنے حق بیان کیا جاتا ہے تو کبر کے ساتھ انکار کرتا ہے. وجہ کیا؟ مال زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اہل و عیال ہے، فکر نہیں ہے، بے فکر ہے، اور آیات کا اس طرح مذاق اڑاتا ہے. یہ تو کہانیاں ہمیں نہ سناؤ. آیاتنا کی پر پیش کیوں پڑھا آپ نے؟ نائب فائل ہے شیخ۔ نائب فاعل ہے، تطلا کا نائب فاعل ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ اب ہم جواب دیتے. سنسمہ، سنسمہ، ان قریب ہم داغ دیں گے، ان قریب ہم داغ لگائیں گے، علی الخرطوم، اس کے ناک پر. خرطوم ویسے ہاں جی، ویسے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے سیاق میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ خاص دشمنی بعض نے اختیار کر رکھی تھی، جیسے نظر بن حارث ہے، ولید بن مغیرہ ہے، یہ دشمنی میں پیش تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا کرتے تھے بہت زیادہ عداوت میں اور اس طرح کے امور میں. اصل تو وہ ہے، ورنہ پھر الفاظ سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ شخص جس کے اندر یہ مزاج پایا جاتا ہے اس کو یہاں مراد لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ ہم داغیں گے ان کے ناک کو، تو یہ داغا کب گیا؟ ایک تو قیامت کے دن ہے، داغ تو لگے گا. دوسرا جنگ بدر میں تلواروں سے ان کے چہروں پر ایسی ضربیں لگی کہ ناک کٹ گیا ان کے. ناک مجازی معنی میں بھی اور حقیقی معنی میں بھی. مجازی معنی میں بھی حقیقی معنی میں. ناک کٹنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب شکست خوردہ ہو جائیں آپ، کہاں آپ کی طاقت، کہاں آپ کی شہرت، اور پھر کہاں وہ غریب مسلمان جن کے پاس کچھ بھی نہیں، نہتے ہیں، اور آپ اس سے ہار جائیں تو معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ناک کٹ جاتی ہے. ایک تو وہ ناک کٹی، اور دوسرا حقیقت میں بھی کٹی تھی ان میں سے بعض کی تلواروں کے جو ضرب کاریاں لگی ان پر. جی، اور جنگ میں ظاہر ہے اس وقت تو اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا نا، اس کا تھوڑی رکھا جائے گا کہ کہاں لگ رہی ہے کہاں نہیں لگ رہی. جی ہاں. ہاں. آپ نے لکھنا چھوڑ دیا ان کی باتوں کو، یہ مقالہ تیار ہو جاتا ہے 1 سال میں. اچھا، تو کفار کی یہ جو سزا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا ان کو، ہم نے ان کفار مکہ کو آزمائش میں ڈالا، کما جیسے
बलौना हमने आजमाइश में डाला था अस्हाब अल जन्ना बाग वालों को, इद अक्समू जब उन्होंने कस्में खाई थी, ला यसरिमुन्नहा कि जरूर ब जरूर काटेंगे उसको, मुस्बिहीन सुबह सवेरे। अहले मक्का को बड़ी माल और दौलत से नवाजा था, लेकिन क्या किया? किबर, तकब्बुर, कुफरान नेमत। ऐसा वक्त भी है अल्लाह ने कहत साली में डाल दिया, उनको खत्म कर दिया सब कुछ। अल्लाह के रसूल के पास आए और आपसे कहा कुछ रहम फरमाइए, अल्लाह से दुआ कर दीजिए हमारे मामलात हल हो जाए वरना हम मर जाएंगे। आपने फिर दुआ की, कहत साली का मामला खत्म हुआ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हुआ क्या था, बनी इसराइल में एक शख्स का बाग था, और क्या बाग फल लाता था वो, बेशुमार। उस शख्स ने क्या किया हुआ था, 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था बाग को। जब फल उतरते तो 3 हिस्से में तकसीम करता, एक दोबारा उस फल के लिए, उसको खर्च करने के लिए, दूसरा अपने लिए, और तीसरा अल्लाह की राह में। 1/3 हिस्सा सदका किया करते थे। वफात के बाद बच्चों ने क्या कहा, बेवकूफ था बाप, बाग हमारा, मेहनत हमारी, और 1/3 हिस्सा गुरबा को। फल तैयार हो गया, कस्में खाई कि रात को इंशाल्लाह, नहीं कहा उन्होंने, रात को हम जाएंगे और सुबह तक फल वगैरह काट कर लोड करके रवाना हो जाएंगे, और मसाकीन वगैरह आकर देखेंगे बाग कुछ भी नहीं है, तो फिर ना होगा ना देंगे, क्या फायदा जब चिड़िया खेत चुग गई। सुभान अल्लाह, ये मुआयदा किया और सुबह सुबह तहज्जुद के टाइम में ये गए। अब जब बाग के करीब पहुंचे तो आंखें मल रहे हैं, ये कह रहा है यार मुझे लग रहा है कि हम उधर जाना था, इधर आ गए। दरमियान वाले कह रहे नहीं, रास्ता बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो सोच और हमने नजरिया बना रखा था उसने हमें बर्बाद कर दिया। एक लम्हे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बाग को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। रात तक तो ठीक था, लेकिन सुबह सवेरे जब वहां पहुंचे तो कुछ भी नहीं था। कितनी देर लगती है किसी को बुलंदी से अल्लाह रब्बुल इज्जत तनज़्ज़ुली की तरफ ले आता है, चंद लम्हे लगते हैं। इसलिए ऐसी मजलिस, ऐसी सोच, ऐसे मशवरे, ऐसी राय जिसमें आप खिलाफ शरा कोई काम करने का मंसूबा बनाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी साजिश को इस तरह बर्बाद कर देता है। अल्लाह आपकी चालों को इस तरह बर्बाद करता है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये अरबों में चूंकि किस्सा बड़ा मशहूर था, इसलिए अहले अरब को, मक्का के कुफार को यह सुनाया गया है। और ये यमन के करीब है, जिस किस्से का जिक्र हो रहा है ये यमन के करीब है बिल्कुल। और कुफार मक्का का यमन में आना जाना था। वला यस्तसरून, और वो उन्होंने इस्तिस्ना नहीं किया था, यानी इंशाल्लाह नहीं कहा था, इंशाल्लाह हम काटेंगे। और इंशाल्लाह की अहमियत भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई। इसलिए अल्लाह ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब का कहा था, जब कुफार आपके पास से, तो आपने क्या कहा था, मैं कल बताऊंगा, इंशाल्लाह नहीं कहा, वही नहीं आई कई दिन तक। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वला तक़ूल अन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला यशाअल्लाह। इंशाल्लाह कह रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हदीस आपने पढ़ी है, मैं अपनी बीवी से ताल्लुकात कायम करूंगा, 100 है, मुजाहिद पैदा हो गए, इंशाल्लाह नहीं कहा। नतीजा क्या हुआ कि सिर्फ एक बीवी हामला हुई और जो बच्चा पैदा हुआ वो भी नाकिस। अल्लाह के रसूल फरमाते अगर इंशाल्लाह कह देते तो उनकी हाजत पूरी हो जाती। इंशाल्लाह कहना चाहिए। और ये ऐन तौहीद है। आपने एक काम का इरादा कर लिया, लेकिन फिर भी क्या करें, अगर अल्लाह चाहेगा तो करूंगा, वरना तो नहीं हो सकता। ऐन तौहीद है। और अगर आप ये कहते हैं मैं कल ये करूंगा और इंशाल्लाह नहीं कहा, तो इसका मतलब आप अपने आप को मुख्तार कुल समझते हैं, जो चाहेंगे कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह का एक फायदा यह है, जब आप कसम के साथ इंशाल्लाह कहते हैं ना, इंशाल्लाह कहते हैं कसम के साथ, तो फिर अगर आप कसम पर अमल ना भी कर पाए तो आपकी कसम टूटेगी नहीं। अल्लाह की कसम, मैं ये काम जरूर करूंगा इंशाल्लाह, और आपने नहीं किया तो आप हानिस नहीं है। इंशाल्लाह ने 10 आदमियों का खाना माफ करवा दिया आपको, 3 रोजों से बचा लिया आप, और क्या चाहिए। फताफा अलैहा, घूमा, अलैहा उस बाग पर, तौइफुन घूमने वाला, मेरे रब्बिक तेरे रब की तरफ से, वहुम नाइमून और वो सो रहे थे। चारों तरफ बाग के एक चीज घूम कर चली गई। क्या घूमी होगी, एक लम्हे में उसने चक्कर लगाया और पूरा बाग जला कर राख कर दिया उसने।
अच्छा, बाज ने ताइफ से मुराद जिब्रील इस्लाम मुराद लिया, बाज ने आदाब के फरिश्ता मुराद लिया कि वो चक्कर लगाकर चला गया और सबको जला दिया उन्होंने। असबाहत, तो हो गया वो बाग कसरीब, जड़ से कटे हुए की तरह, जड़ से कटी हुई खेती की तरह हो गया, जैसे किसी ने काट के रख दी है, जलकर खास्तर हो गया। फतनादौ मुस्बिहीन, तो वो एक दूसरे को पुकारने लगे सुबह सवेरे, यानी फजर का वक्त है और आप आवाजें दे रहे हैं, अनी गुदू, के चलो, अला हरफिकुम, अपने खेती की तरफ, इन कुंतुम सारिमीन, अगर तुम काटने वाले हो, भाई अगर भाग काट रहा है तो चलो फटाफट सुबह सुबह निकलो। फन तलकू, तो वो चल दिए, वहुम यतखाफतून, और वो चुपके बातें कर रहे थे कि आवाज नहीं निकलनी चाहिए, किसी को पता ना चले, खांसी नहीं करनी किसी ने, और किसी को पता ना चले क्या करने जा रहे, चुप, बिल्कुल खामोश। अल्लाह यदखुलन्नहा, हरगिज दाखिल न हो बाग में, अल यौम, आज, अलैकुम, तुम पर, मिस्कीन, कोई मिस्कीन। ये बातें कर रहे थे, इस तरह में चुपके कार्रवाई करनी है कि किसी मिस्कीन को पता ही ना चले, क्योंकि अगर पता चल गया तो आ जाएगा, मेरा हिस्सा दो। और हिस्से का मतलब यह है कि जब आपने देना शुरू कर दिया है ना, तब उसको एक उम्मीद पैदा हो जाती है कि मुझे हर साल यहां से कुछ ना कुछ मिलता है, तो वो मौसम में आ जाएगा आपके पास। वगदऊ, और वो सुबह सवेरे गए, अला, हर दिन, बखीली के साथ, कादिरीन, कुदरत रखने वाले बनकर, सुबह सवेरे गए बखीली के साथ, कादिर बनकर, कि हम काट कर आ जाएंगे। बखीली क्या, देंगे कुछ नहीं, और कादिर क्या, हम काट कर ले आएंगे। फलम्मा रअऊहा, जब उन्होंने देखा उसको, कालू, उन्होंने कहा, इन्ना लदाल्लून, बेशक हम भटक गए, ये अपना रास्ता नहीं लग रहा हमें। इसलिए कि बाग तो तबाह बर्बाद था, कुछ नाम और निशान नहीं है। और ये इसलिए भी परेशानी होती है क्योंकि जब कोई खबर अचानक मिलती है ना आपको, तो आपका दिल और दिमाग उसको कबूल नहीं कर रहा होता है ना। जब बीमारियां फैली हुई हो तो आपका जहन भी बन जाता है, हाँ ये कोई बीमार हो गया, ये वो वगैरह वगैरह। कोरोना के बारे जब चल रहा था तो हर कोई एक दूसरे के बारे में देख रहा होता था, ये लगता है ये जाने वाला है, ठीक है। और अचानक कोई ऐसी बात हो, फिर वो दिमाग कबूल नहीं करता उसको। सियाने ने कहा, बल नहनु महरूबून, नहीं जी, हम महरूम कर दिए गए। गौर करने पर पता चला हम महरूम कर दिए गए। काला औसतुहुम, बोला उनका दरमियाना, जो ना बड़ा ना छोटा, दरमियाना, उसने कहा, अलम अकुल्लकुम, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, लौला तुसब्बिहून, क्यों तुम तस्बीह नहीं करते, अल्लाह की पाकीज़गी क्यों नहीं बयान करते। बाज ने तस्बीह से, इंशाअल्लाह, तुम इंशाअल्लाह क्यों नहीं कहते, इंशाअल्लाह कहो। तो तस्बीह से मुराद पाकीज़गी, तस्बीह से मुराद इंशाअल्लाह। बाज ने तस्बीह से एक और माना भी मुराद लिया कि अल्लाह का हक, कि तुम अल्लाह का हक क्यों नहीं रखते, अल्लाह के हक को देने के हवाले से तुम क्यों नहीं सोचते। था भी दरमियाना और सोच भी क्या थी, मुतवस्सित थी, इफरात और तफरीत से बचा हुआ था। कालू, उन्होंने कहा, सुबहाना रब्बीना, पाक है हमारा रब, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम जालिम हैं। समझ गए, एतराफ कर लिया। एतराफ भी तौबा है, अन्नदमु तौबा, शर्मिंदगी भी तौबा है। अगर आपको एहसास हो जाए वाकई आप गलत है तो इसका इजाला हो सकता है, चलो ठीक है, इस साल बाग बर्बाद हुआ, आइंदा भी तो बाग लगाना है ना आपने, तो उस वक्त भी तो हो सकता है, अकल ठिकाने आ गई। इसलिए जब हमसे कोई गलती हो और उस गलती पर हमारी गिरफ्त हो जाए तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए, है ना। इससे पलटने का मौका मिल जाता है बंदे को। और कोई हमारी गिरफ्त ना करे, गलती किए जा रहे हैं और पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो याद रखिए फिर आपकी लगाम को जब कोई खींचने वाला नहीं होगा तो बेलगाम इंसान कभी काबू में नहीं आता, और फिर वो बिदके हुए घोड़ों की तरह सारे काम कर लेता है। फर्ज था ना, उशर तो फर्ज होता है ना। भाग उतरा है आपका, उस पर उशर होता है। चले फिर इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
पानी ला दो।